اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام ویورز کو میرا بہت بہت سلام، اور آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب اچھے ہوں گے اور رمضان بھی آپ کو بہت اچھا سے گزر رہا ہوگا۔ آج میں ایک اور نئی کہانی لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اور پسند آ جائے تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، اور فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ تو ضرور ہی شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ گھر بہت اچھا ہے اور نہایت ہی معقول قیمت پر آپ کو مل جائے گا، پراپرٹی بروکر نے احمد کو کنونس کرتے ہوئے بتایا، جو احمد کو کوئی چوتھا گھر دکھا رہا تھا۔ احمد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور مینیجر کام کرتا تھا۔ کمپنی شہر سے دور ایک قصبے میں فرم لگا رہی تھی۔ لینڈ خریدی گئی تھی۔ احمد کی کارکردگی اور ایمانداری دیکھ کر کمپنی نے اسے وہاں جا کر اپنی نگرانی میں کام کروانے کے لیے بھیجا۔ اس لیے احمد اس قصے میں کوئی اچھا سا گھر دیکھ رہا تھا تاکہ شہر سے اپنی بیوی بچوں سمیت یہاں شفٹ ہو سکے۔ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا کہ وہ اسے کوئی اچھا سا کم قیمت مکان دلا دے، پر احمد کو کوئی گھر پسند نہیں آ رہا تھا۔ لوکیشن اچھی ہوتی تو قیمت بہت ہوتی، قیمت کم ہوتی تو گھر اچھا نہ ہوتا، لیکن یہ گھر احمد کو پسند آیا تھا۔ فلی فرنش گھر تھا، قیمت بھی کم تھی اور آبادی سے تھوڑا دور تھا، جہاں فل پرائیویسی کا احساس ہوتا تھا، اور احمد چونکہ تنہائی پسند تھا اس لیے اس نے یہ گھر خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ ٹھیک ہے مسٹر کمال، مجھے یہ گھر پسند ہے، آپ کاغذات ریڈی کروا لیں۔ احمد نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر طائرانہ نگاہ پورے گھر پر ڈال کر کہا، اور ریٹس گریٹ، تو پھر ایک دو دن میں کاغذ ریڈی کروا کر آپ کو انفارم کر دوں گا۔ بروکر نے جلدی سے ہاتھ ملایا اور احمد کو لے کر باہر آ گیا۔ احمد کو خوش تھا کہ اسے اس کے مطلب کا گھر مل گیا ہے، وہ بھی انتہائی کم قیمت پر۔ وہ یہ خوشخبری اپنی بیوی کو جلدی سے سنانا چاہتا تھا، جو پریگننٹ تھی، یہاں تک کہ آب و ہوا بھی سازگار تھی۔ یہ قصبہ پہاڑی سلسلے میں واقع تھا، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے چاروں اطراف سے گھرا ہوا تھا۔ قصبے کے بازار سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ خوش اخلاق نہیں ہیں، ان کے چہروں پر عجیب سی کرختگی نمایاں ہے جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ احمد نے دل میں سوچا تھا شاید یہ لوگ اجنبی شخص کو پسند دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں، اس لیے اسے دل میں بدگمانی کو جگہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ واپس شہر آ گیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی سلا، 8 سالہ بیٹی ستارہ اور 6 سال کے احمد کو بتایا کہ میں نے نیا گھر خرید لیا ہے، بہت جلد ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ جسے سن کر سلا اور احمد تو بہت خوش ہوئے، لیکن ستارہ کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ یہاں اسے بہت سے دوست تھے اور نئی جگہ پر جانا اسے پسند نہیں تھا۔ کیا ہوا تارا بیٹا، آپ خوش نہیں؟ یہ سن کر احمد نے بڑے پیار سے پوچھا۔ نہیں اب پاپا، مجھے نہیں جانا کہیں، اور میرا اسکول یہاں ہے اور میرے سارے فرینڈس بھی ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر خفگی سے کہا۔ بیٹا وہ جگہ آپ کو بہت پسند آئے گی، دیکھ لینا نیا اسکول ہوگا، نئے دوست بنا لینا، وہاں آپ کا الگ سے کمرہ بھی ہوگا۔ احمد نے لالچ دیا۔ کیا سچ میں میرا الگ سے کمرہ ہوگا؟ تو پھر ٹھیک ہے، ہم وہاں ضرور جائیں گے، ستارہ نے اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکا کر کہا۔ گھر کے کاغذ مکمل ہو چکے تھے اور احمد نے پیمنٹ بھی کر دی تھی۔ آج وہ لوگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سلا اور ستارہ کو نیا گھر بہت پسند آیا تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل گھر تھا، ایک کمرہ نیچے، ایک ہال اور ساتھ میں 2 کچن، 2 کمرے اوپر۔ احمد نے اور سلا نے نیچے والا کمرہ سیٹ کر لیا کیونکہ وہ زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اور ستارہ اور احمد کو اوپر والا ایک کمرہ پر سیٹ کر دیا گیا اور ایک کمرے میں فالتو سامان رکھ کر لاک کر دیا گیا۔ اگلے دن صبح ناشتے پر احمد نے بچوں کو بتایا کہ وہ آج فیکٹری کی سائٹ دیکھنے جائے گا، وہ گھر میں رہیں اور ماما کو زیادہ تنگ نہ کریں، تھوڑے دنوں میں وہ انہیں کہیں اچھے اسکول میں داخل کروا دے گا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچا جہاں فیکٹری بنی تھی۔ آرکیٹیکٹ اور ٹھیکیدار اس کا پہلے سے وہاں انتظار کر رہے تھے۔ احمد جلدی سے گاڑی سے اترا، سب نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ سب نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام آصف ہے اور اس جگہ کا نقشہ میں نے تیار کیا ہے، اور یہ ہمارے ٹھیکیدار صاحب ہیں، جو چودھری فاروق صاحب، ایک موٹے آدمی کی طرف اشارہ کیا جس نے سفید کلف لگا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور یہ فارسٹ آفیسر سلمان صاحب، ایک خوش شکل اور وجیح 25-26 سال نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہم پر نظر رکھیں گے کہ کہیں ہم جنگل کے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔
اس بات سے سب کہکا لگا کر ہنسے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس لیے یہاں ہوں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر درخت کاٹیں، بے مقصد درخت نہ کاٹیں جائیں۔ اپنے سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اس نے کہا، آپ بے فکر رہیں، یا کوئی بھی کام غیر قانونی نہیں ہوگا۔ ایمر نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ جگہ پہاڑی جنگلات سے متصل تھی، وہاں بڑے بڑے اور گھنے قد دار درخت تھے جنہیں کاٹ کر فیکٹری بنی تھی۔ میں ایک جگہ رک کر معائنہ کرنا چاہتا ہوں، احمد نے آرکیٹیکٹ آصف سے کہا۔ جی کیوں نہیں، آئیے۔ وہ احمد کو اپنے جیپ میں بیٹھا کر جنگل کے اندرونی حصے میں لے آیا۔ اوبڑ کھابڑ راستوں پر جیپ دوڑتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ احمد نے جیپ روکنے کو کہا۔ کیا ہوا سر؟ آصف نے احمد سے پوچھا۔ یہ باقیات کس چیز کی ہیں؟ ایک عمارت کا کھنڈر جس کے بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، اس کے اوپر ایک بہت بڑا دیو ہیکل جنگلی پیپل اگا ہوا تھا۔ اس کی جڑیں کھنڈر کے ملبے پر ایسے پھیلی ہوئی تھیں کہ جڑوں نے بنیادوں کو مضبوطی سے ایسے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ بکھر ہی نہ جائے۔ پتہ نہیں سر، یہ تو مقامی لوگ ہیں ہی بتا سکتے ہیں کہ اس حصے میں آج بھی میں پہلی بار آیا ہوں۔ آصف نے گردن اٹھا کر پیپل کی اٹھان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد کو لگا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ جب سے یہاں آیا ہے کسی کی نظروں کے مسلسل حصار میں ہے۔ نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا، پر کوئی یہاں اسے دور دور تک کوئی بھی زیرو نہیں نظر آ رہا تھا۔ احمد تھوڑا آگے گیا۔ وہ گھوم پھر کر اس جگہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی چیز احمد کے پیروں سے ٹکرائی۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ بہت پرانا اور پیارا سلیبی کراس تھا جسے احمد نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور پیپل کے تنے کو دیکھنے لگا۔ وہ کوئی 60-70 سال پرانا درخت لگتا تھا جس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، بہت دیر ہو رہی ہے اور اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے، آصف نے جیب میں بیٹھتے ہوئے احمد سے کہا، جو کسی نادیدہ چیز کو گھور رہا تھا۔ احمد نے چونکہ آصف کو دیکھا جو جیب میں بیٹھا اسے بلا رہا تھا۔ ہاں چلو، اور وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی پیپل کے نیچے ہوا کے بگولے چلنے لگے۔ احمد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ احمد نے وہ کراس ستارہ کو دے دیا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ واہ پاپا، کتنا خوبصورت ہے یہ، آپ کو کہاں سے ملا؟ ستارہ نے کراس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ مجھے آج سائٹ کی انسپیکشن کرتے ہوئے ملا ہے۔ پتہ ہے کہ تمہیں پرانی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے، اس لیے تمہارے لیے لے آیا۔ اس بات سے انجان کہ وہ اپنے ساتھ اور کتنی مصیبتیں لے آیا ہے۔ ستارہ نے وہ سلیبی کراس اپنی الماری میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا کوئی پچھلا پہر ہوگا جب سلا کی کھٹاک سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا، رخ موڑا۔ احمد گہری نیند میں تھا۔ سلا نے پھر آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد سلا کو لگا کوئی کچن میں ہے، اسے آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سمجھی بچے ہوں گے کچن میں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، سلیپر پہنا اور کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں لائٹ جل رہی تھی اور کھٹ پٹ ابھی بھی ہو رہی تھی۔ سلا دروازے کے پاس پہنچی، کھٹ پٹ بند ہو گئی۔ اس نے لاک گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر دیکھا، پر اندر کوئی نہ تھا۔ اچانک کسی نے سلا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، اس کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ احمد، آپ نے تو میری جان نکال دی تھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کی۔ تمہیں بستر پر نہ پا کر میں پریشان ہو گیا تھا، پر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے اپنی جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچن میں برتنوں کی آواز آئی تو میں سمجھی بچے ہوں گے، تو میں ان کو چیک کرنے یہاں آ گئی، پر یہاں آ کر دیکھا تو کچن خالی تھا، حالانکہ میں کھڑک کی آواز میں دروازہ کھولنے سے پہلے تک سنی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، یہاں کوئی بلی وغیرہ دیکھو، کھڑکی کھلی ہے۔ احمد نے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ ان کے جانے کے بعد دیوار پر ایک عجیب و غریب شے کا سایہ پڑ رہا تھا جو تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا۔ ابھی وہ آ کر لیٹے ہی تھے، اوپر والے کمرے میں سامان گرنے کی آواز سے اٹھ بیٹھے۔ تم یہاں رکو، میں یہاں دیکھ کر آتا ہوں۔ احمد بھاگتا ہوا اوپر گیا۔ چی چی کی آواز بند کمرے سے آ رہی تھی۔ ستارہ اور عماد بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ پاپا، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عماد نے ستارہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا بیٹا، تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آنا، میں دیکھتا ہوں۔ چلو شاباش، اندر سے دروازہ لاک کر لو۔ احمد نے انہیں اندر بھیجا اور چابی لا کر لاک کھولا۔ اندر سامان درہم برہم پڑا ہوا تھا اور کاٹ کا گھوڑا جھول رہا تھا۔
جس سے چیچی کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ امن نے آگے بڑھ کر لکڑی کے گھوڑے کا منہ پکڑا جس سے وہ ساکت ہو گیا اور آوازیں آنا بند ہو گئی۔ شاید یہ روشن دان سے آتی ہوا سے ہل رہا ہو، اس نے خود کو تسلی دی۔ کیا ہوا احمد؟ نیچے سلا کی آواز آئی۔ کچھ نہیں، یہاں سب ٹھیک ہے، احمد نے اوپر سے ہی چلا کر کہا اور بچوں کو کمرے میں جا کر انہیں بھی تسلی دی اور سونے کا کہا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں گھوڑے کا سایہ دیوار پر منعکس ہو رہا تھا، جس کے اوپر وہی عجیب و غریب سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ صبح احمد ناشتے کر کے بیٹھا تھا کہ اوپر سے سلا کی چیخنے کی آواز آئی۔ احمد بھاگتا ہوا اوپر گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ستارہ اپنی وارڈروب کھولے کھڑی تھی اور چلا رہی تھی۔ احمد نے وارڈروب میں جھانکا۔ ستارے کے سارے کپڑے لیر ہوئے پڑے تھے۔ یہ سب اماد کا کام ہے، اس نے ہی میرے کپڑے پھاڑے ہیں۔ ستارہ اماد پر جھپٹی۔ احمد نے اسے کمر سے پکڑا۔ وہ کیسی بلی کی طرح اس پر جھپٹ رہی تھی اور اپنے ناخنوں کے وار سے اماد کو زخمی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نہیں پھاڑے پاپا، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، آپ میرا یقین کریں، میں کیوں پھاڑوں گا تمہارے کپڑے؟ اماد نے روحانسا ہو کر کہا۔ سلا شور سن کر مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ ماما دیکھیں نا، ستارہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اس کے کپڑے پھاڑے ہیں۔ اماد بھاگتا ہوا سلا کے پاس گیا۔ سلا نے کپڑے دیکھے جو سارے کے سارے ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی خونخوار جانور نے اپنے نوکیلے دانتوں سے پھاڑے ہوں۔ اماد بیٹا، یہ آپ نے کیسے پھاڑے ہیں؟ مجھے بتاؤ، سلا نے پیار سے پوچھا۔ ماما آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ میں نے بتایا نا، میں نے نہیں پھاڑے، اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ احمد نے اماد کو گلے لگایا۔ چلو کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، آپ رونا بند کرو۔ اور ستارہ اب آپ بھائی کو کچھ نہیں کہیں گی، ہم آپ کے لیے نئے کپڑے لے آئیں گے۔ چلو سب نیچے آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، پھر میں نے کام پر بھی جانا ہے۔ ناشتے کے بعد احمد فیکٹری والی جگہ پر پہنچ گیا۔ آج جنگل کی کٹائی کا کام ہونا تھا تاکہ کام جلد از جلد شروع کیا جا سکے۔ فارسٹ آفیسر سلمان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ان کا ورک پرمٹ دیکھ کر نشاندہی کر دی کہ آپ یہاں سے درخت کاٹنا شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیکیدار نے 20-25 گاؤں کے آدمی بلوا لیے تھے اس کام کے لیے جو درخت کاٹنے میں ماہر تھے۔ ان کے پاس چین سے مشینیں تھیں جس سے وہ 10-15 منٹ میں ایک درخت کاٹ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا کام شروع کریں۔ آرکیٹیکٹ آصف احمد اور سلمان کو کاروان میں بنے اپنے کیبن میں بٹھایا اور ان کو نقشہ سمجھانے لگا۔ تارا دروازہ کھولو، دیکھو باہر کون ہے؟ سلا نے ستارہ کو آواز دی، پر وہ دونوں ویڈیو گیم کھیلنے میں مشغول تھے۔ آخر سلا کو ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ باہر ایک ادھیڑ عمر بزرگ کھڑے تھے، ہاتھ میں کشکول لیے، پیوند لگے کپڑے پہنے، لمبے بال، لمبی داڑھی، منہ پہ جھریاں۔ اللہ کے نام پہ دے بچہ، حق ہو تمہاری مشکلیں آسان کرے، حق ہو اپنی مشکلیں مجھے دے دے بچہ، حق ہو جاؤ بابا معاف کرو، بڑے دیکھیں تمہارے جیسے ڈونگی بابے، یہ پہلے اپنی شکل تو حل کر لو، پھر کسی دوسرے کا سوچنا۔ پر ملنگ اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا، وہ تو بس اندر دیکھ رہا تھا۔ سلا کے پیچھے جو وہ دیکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ اب بھی یہاں کھڑے ہیں؟ ملنگ کو ٹکر اندر دیکھتے ہوئے کہا۔ سلا کو شک ہوا کہیں یہ چور ہی نہ ہو۔ جا کے بلاؤں پولیس کو؟ ڈرتے ہو کیا؟ پر ملنگ پر ایسی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹی میری بات سنو، تمہارے گھر آصف زدہ ہے۔ سلا نے اس کی بات سنے بغیر ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ اف توبہ، کیسے لوگ ڈھونگ رجاتے ہیں یہ لوگ، اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ باہر وہ ملنگ واپس مڑ گیا تھا اور جاتے جاتے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، میں جا رہا ہوں، اب میں نہیں آؤں گا، تم خود مجھے ڈھونڈتی ہوئی آؤ گی۔ آصف احمد اور سلمان چائے پی رہے تھے کہ اچانک باہر شور کی آواز آنے لگی۔ وہ سب اٹھ کر باہر آئے۔ آدھے سے زیادہ جنگل کٹا پڑا تھا۔ ایک ملنگ ٹائپ بندہ سب مزدوروں کے پاس جا کے کہہ رہا تھا، یہ درخت نہ کاٹو، یہ درخت نہ کاٹو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور سب لوگ اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے اور پیڑ کاٹتے جا رہے تھے۔ میں دیکھتا ہوں۔ سلمان اپنی ٹوپی سنبھالتا ہوا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آصف اور احمد بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ سلمان نے ٹھیکیدار سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابو، سلمان یہ پاگل فقیر کہہ رہا ہے کہ پیڑ نہ کاٹو، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ملنگ بھاگتا ہوا احمد کے پاس آیا۔ یہ زنجیریں نہ کاٹو، نہ تو نہیں کاٹو تو اس کا انجام تم سب کو بھگتنا پڑے گا۔
میری بات مانو، چلے جاؤ یہاں سے، تم سب کے لیے یہی بہتر ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ٹھیکیدار نے ایک جوان مزدور کو اشارہ کیا، وہ ملنگ کو بازو سے پکڑ کر لے جانے لگا۔ وہ جاتے ہوئے بھی چلا رہا تھا، میری بات مان لو، چلو جاؤ یہاں سے۔ کون ہے یہ ملنگ؟ امر نے ٹھیکیدار سے پوچھا۔ او باؤ، کیا بتاؤں آپ کو، جب سے ہوش سنبھالا اس کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے، کسی ایک گھر چلا جاتا ہے، اگر ادھر سے کچھ نہ ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو پھر کسی اور کے گھر نہیں جاتا، پیسے نہیں لیتا، بس کھانے کی چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ اس سے میں نے بھی تھوڑی خود کھاتا ہے، تھوڑی جانور اور پرندوں کو کھلا دیتا ہے۔ بچپن سے ہم اسے ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، نہ ہی ہم نے اسے کسی مزار پر دیکھا ہے نہ کسی جگہ پہ، پر اس کے ٹھکانے کا کسی کو پتہ نہیں۔ بہت سے منچلوں نے اس کا سراغ لگانے کے لیے پیچھا بھی کیا، پر جب وہ واپس آتے ہیں سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، اور وہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے کہ ہم ملنگ کا پیچھا کرنے کبھی گئے بھی تھے۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ لوگ واقعی ملنگ کا پیچھا کرتے تھے؟ سلمان نے ٹھیکیدار سے پوچھا۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرا بھائی بھی ان سراغ رساں منچلوں میں شامل تھا، وہ ہر دفعہ جاتے ملنگ کے پیچھے جاتے، پر میں جب بھی اسے پوچھتا کہ کچھ پتہ چلا، وہ آگے سے انکاری ہو جاتے اور مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں شیطان ہوں۔ پھر ان لوگوں نے بھی پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو غائب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ ان کے متعلق بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن سچ کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اسی اثنا میں احمد کے فون کی گھنٹی بجی، جیسے سن کر احمد کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ گاڑی کی طرف بھاگتا ہے۔ آصف اور سلمان بھی اس کے پیچھے لپکتے ہیں کہ کیا ہوا احمد صاحب، فون سننے کے بعد آپ کے حواس باختہ کیوں ہو گئے؟ سلمان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے احمد سے پوچھا۔ میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور وہ پیگنینٹ ہے، احمد نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ آپ چلیے میرے ساتھ، پریشانی کی حالت میں آپ سے گاڑی ڈرائیو نہیں ہوگی، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھے گا، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ جسے بنا تعمیل مانگتے ہوئے احمد سلمان کی جیپ میں بیٹھ گیا اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے پر پتہ چلا کہ صلہ گرنے کے بعد سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ستارہ اور عماد کا رو رو کا برا حال تھا۔ احمد کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف لپکے۔ پاپا دیکھیں نا ماما کو کیا ہو گیا، وہ اٹھ نہیں رہی، انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، جلدی کریں، انہیں اٹھا کر لائیں، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، سلمان کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ احمد نے صلہ کو بازوؤں میں اٹھایا اور جیپ میں بٹھایا۔ ستارہ عماد کو گھر پر رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی صلہ کے ساتھ بیٹھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ ان تینوں کے علاوہ بھی کوئی جیپ میں بیٹھا ہے۔ جیپ تیزی چلتی ہوئی مقامی اسپتال پہنچی، صلہ کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر مہر کو بلایا گیا۔ صلہ کے چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر مہر نے احمد کو بتایا کہ دباؤ کی وجہ سے آپ کا بیبی سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، اس لیے صلہ کا آپریشن کرنا ہوگا، ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، شاید آپ کی بیوی بھی جاں نہ ہو سکے۔ لیڈی ڈاکٹر نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بتایا۔ پلیز ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی کو بچا لیجیے، جو بھی کرنا ہے کرنے پر میری بیوی کو بچا لیجیے۔ احمد نے دونوں ہاتھ ڈاکٹر کو آگے جوڑ دیے، اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ حوصلہ کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی بچ جائے، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ آپ ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ ایک نرس نے ان کے آگے پین اور کچھ پیپرز رکھے۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے ان پر سائن کیے۔ ان کے جانے کے بعد احمد بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ سلمان اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ کریں۔ آپریشن تھیٹر کے اندر ڈاکٹر، نرس، اسٹاف کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے؟ ان کی نبض ٹیسٹ کرتے رہے۔ ای سی جی کی رپورٹ دو مجھے، لیڈی ڈاکٹر مہر نے رپورٹ دیکھنے کے بعد کہا۔ شاید ان کا بچنا مشکل ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا نروس سسٹم بری طرح ڈیمیج ہو گیا ہے، شاید یہ پیٹ کے بل گری ہیں۔ بچہ بھی کافی بری حالت میں ہے، ایکس رے کی رپورٹس دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ وہاں صرف ڈاکٹر اور نرسوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں، چلیں آپریشن کی تیاری کریں، اپنی سی کوشش کرتے دیکھ لیتے ہیں ان کو بچانے کی۔ اور آپریشن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مہر ایک ماہر گائنیکولوجسٹ کے ساتھ ایک اچھی سرجن بھی ہیں۔ صلہ کا ایک سائڈ سے پیٹ چاک کیا جاتا ہے، بچے دانی کو کٹ لگایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مہر اور سارا اسٹاف جو آپریشن تھیٹر میں موجود ہے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ بچہ بالکل صحت مند اور تندرست ہے اور کسمسا رہا ہے، اور صلہ کا نروس سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔
انبلیویبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ زندہ ہے پر ECG کی رپورٹس، ایکس رے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا معجزہ ہے؟ سائنس کی روح سے تو یہ نہ ہونا ناممکن ہے۔ میں نے خود چیک کیا تھا، بچہ مردہ تھا۔ مہر نے بچہ اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا۔ بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سب کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر مہر کی 32 سالہ کیریئر میں یہ انوکھا کیس تھا۔ ماں اور بچہ حساسی طور پر صحیح سلامت تھے۔ پیٹ اسٹچ کرنے کے بعد وہ باہر آئیں۔ احمد بےتابی سے ان کا باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ صاحبہ میری وائف تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ۔ وہ ان کو لے کر اپنے آفس میں آ گئی۔ احمد اور سلمان پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ جی احمد صاحب، آپ ان کو ہسپتال لائے، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ بچہ بچ جاتا، اوپر سے آپ کی وائف کی سانسیں بھی رک رک کر چل رہی تھیں۔ ایسے میں ہم نے ان کی اسکریننگ کر کے شور کر لیا کہ بچہ زندہ نہیں ہے۔ ان رپورٹس میں صاف لکھا ہے کہ ان کا نروس بریک ڈیمیج ہو چکا ہے، جس سے ان کو سروائیو کرنے کی چانسز صفر ہیں۔ بچہ دانی میں بلیڈنگ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ احمد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو وہی بتانے جا رہی ہوں کہ ان سب کے باتوں کے باوجود آپ کی وائف اور بچہ بالکل ٹھیک ہیں اور خطرے سے باہر ہیں۔ دیکھنے میں جتنا کیس پیچیدہ لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں، بلکہ نارمل آپریشن ہوا ہے۔ آپ کے بچے کو ماشاءاللہ دیکھنے سے لگتا ہی نہیں، ابھی نیولی بورن بیبی ہے، بہت پیارا ہے۔ کیا؟ احمد خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ خوشی کے مارے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کہیں آپ میرا دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہی؟ سلمان، سنا تم نے ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہا؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا تھا اور اسی پاگل پن میں ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ چوم لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی بیوی بچوں سے مل سکتا ہوں؟ یقین تو ہمیں بھی نہیں آ رہا۔ بہرحال شاید معجزے اسی کو کہتے ہیں۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں، جیسے ہی ان کو ہوش آیا جائے گا آپ ان سے مل سکیں گے، پر آپ اپنے بچے سے ضرور مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مہر نے ایک نرس کو بلایا، ان کو ICU میں لے جانے کے لیے کہا۔ ICU وارڈ میں لے کر آئیے، یہ رہا آپ کا بچہ۔ احمد آگے بڑھا اور اس کو گود میں اٹھایا۔ وہ اپنی بڑی بڑی اور گول آنکھوں سے احمد کو دیکھ رہا تھا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور شیشے کی دوسری طرف اپنی پیاری بیوی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ سلمان نے آگے بڑھ کر احمد کے ہاتھ سے بچہ لیا۔ کتنا کیوٹ ہے، اس کی آنکھیں گول ہیں، کسی بیبی ڈول کی طرح، سلمان نے چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے کہا۔ احمد نے بھی غور کیا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، اس کی آنکھیں گول ہیں، اللہ کی قدرت ہے یہ۔ تھوڑی دیر میں صلہ کو ہوش آ گیا اور اسے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ احمد اس کے پاس گیا۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہمارا بچہ؟ صلہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ لگا کر پہلا سوال یہی پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بیٹا ہے اور بہت پیارا ہے، احمد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے؟ مجھے دیکھنا ہے، دروازہ کھولو۔ ایک نرس کپڑے میں لپٹا ایک بچہ لا رہی تھی۔ صلہ نے اٹھنے کی کوشش کی، آرام سے۔ احمد نے صلہ کی کمر کے نیچے ایک کشن رکھا اور وہ تکیے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نرس نے بچہ صلہ کی گود میں ڈالا، جسے دیکھ کر صلہ نے اسے بے اختیار چوم لیا۔ میرا بچہ! احمد صلہ کی بےتابی دیکھ کر مسکرایا۔ سلمان نے احمد کو بتایا کہ ڈاکٹر نے صلہ کو ڈسچارج کر دیا ہے، وہ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ احمد نے صلہ کا سلمان سے تعارف کرایا۔ سلام دعا کے بعد وہ اسے لے کر گھر آ گئے۔ اچھا میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ سلمان الوداع کہتا ہوا چلا گیا۔ عماد اور ستارہ نئے مہمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کو تو کھیلنے کے لیے ایک کھلونا مل گیا تھا۔ ماما اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ستارہ نے صلہ کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ یہ تو ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں گے۔ صلہ نے مسکراتے ہوئے احمد کو دیکھا۔ صلہ مجھے یہ بتاؤ، تم سیڑھیوں سے گری کیسے؟ تم اوپر کیوں گئی تھی؟ میں نے منع کیا تھا نا اوپر جانے سے، اگر تمہیں یا بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ احمد نے صلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب مجھے اوپر سے بچوں کی لڑنے کی آواز آئی۔ ان کی آوازیں سن کر میں بڑی مشکل سے اوپر گئی۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر ہی تھی کہ اچانک ایک کریہ شکل مخلوق بچوں کی کمرے سے دیوار سے نکل کر اسٹور روم والے کمرے کے بند دروازے میں غائب ہو گئی۔ ڈر کے مارے میرا پیر سلپٹا اور میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوں اوندھے منہ نیچے گری۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔
گرتے وقت مجھے بس میرے ذہن میں تھا کہ اب ہمارا بیبی نہیں بچے گا، پر جب مجھے ہوش آیا آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے تو میں بتا نہیں سکتی کہ آپ نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ صلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں واقعی یہ معجزہ ہے کہ ڈاکٹر تو آپریشن سے پہلے ہی جواب دے چکے تھے کہ تم دونوں جانبر نہیں ہو سکو گے، پر اللہ کے آگے سب سائنسز بے بس ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رکھے ہم اس کا نام اللہ رکھا رکھیں گے، احمد نے صلہ کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ بہت پیارا نام ہے اللہ رکھا، مجھے پسند آیا۔ اللہ رکھا اور بچے کی پیشانی چومی، ہمیں پسند ہے، ستام ہے یہ نام، ستارہ اور عماد نے یکساں ہو کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج سے میں آپ کا نام اللہ رکھا رکھتا ہوں، احمد نے بلند آواز میں کہا۔ بچہ اپنا نام سن کر مسکرایا تھا۔ میں صبح تمہارے لیے کسی میٹ کا بندوبست کرتا ہوں جو تمہارا اور بچوں کا خیال رکھے۔ احمد نے سوتے ہوئے اللہ رکھا کو صلہ کے بغل میں لٹایا اور لائٹ آف کر دی۔ صبح صلہ کی آنکھ کھلی، ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ بغل میں لیٹے ہوئے اللہ رکھا کو دیکھا صلہ حیران تھی۔ رات کو ایک بار بھی اللہ رکھا نے رویا نہیں۔ اس نے احمد کو آواز دی، احمد اٹھیے، مجھے واش روم جانا ہے۔ احمد ہڑبڑا کر اٹھا، ہاں اچھا، آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور صلہ کو باتھ روم چھوڑ کر کچن میں آیا۔ کچن میں آ کر اس کی آنکھیں بند پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سارا دودھ فرش پر بہہ رہا تھا، پھل سبزیاں پورے کچن میں بکھرے ہوئے تھے، گوشت کے پیکٹ ادھ کھائے پڑے تھے۔ اف، یہ کس نے کیا؟ سب کچھ برباد کر دیا۔ کھڑکیاں تو بند ہیں پر بلی فریج نہیں کھول سکتی۔ اماں ستارہ نیچے، جلدی، اس نے نیچے سے آواز نکالی۔ اماں ستارہ آنکھیں ملتے ہوئے نیچے آئے۔ کیا ہوا پاپا؟ ستارہ نے مشکل سے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ یہ کس کا کام ہے؟ کچن کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ دونوں اندر جھانکا، کچن کا حشر نشر دیکھ کر دونوں کی سیٹی گم ہو گئی اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ تمہارا کام ہے، یک زبان ہو کر ایک دوسرے کو کہا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ کس نے کیا ہے؟ تم لوگ کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، احمد نے انگلی اٹھا کر کہا۔ صلہ بھی شور سن کے کچن میں آ گئی۔ کچن کا ہاتھ دیکھ کر اس کو بھی شوق لگا۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ بہت ہو گیا لاڈ پیار، اب ان پر سختی کرنی پڑے گی، ایسے نہیں سدھریں گے۔ میں آج ہی کسی اسکول میں ان کا ایڈمیشن کراتا ہوں اور کسی اچھے ٹیوٹر کا بندوبست کراتا ہوں۔ چلو صاف کرو یہ سب، مس 2 دن میں سامان سے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ صلہ تم چلو آرام کرو، میں ابھی آیا، اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا سڑک کے اس پار کالے کپڑوں میں ہاتھ میں ایک مائی کھڑی ہے۔ اس نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور بازار چلا گیا۔ بازار سے ناشتہ لیتے ہوئے جب وہ واپس گاڑی میں بیٹھنے لگا، سڑک کے دوسری طرف وہی مائی دکھائی دی۔ اس بار اس نے غور سے مائی کو دیکھا۔ کھچڑی رنگ، لمبے بال، چہرے پر گرائے، منہ پہ جھریاں، بائیں گال پر ناک کے پاس موٹا کالا مسا، کمر جھکی ہوئی، سہارے کے لیے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اسے تو میں نے گھر کے باہر دیکھا تھا، یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی؟ دل میں سوچا شاید کہ کسی سے لفٹ لی ہو، اور سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر ایسی اس کے دل میں خیال آیا اور فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھا جہاں مائی کھڑی تھی، پر اب وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی۔ احمد کو تعجب ہوا، مائی کہاں گئی؟ ابھی تو وہاں کھڑی تھی۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد صلہ سے اللہ رکھا کے بارے میں پوچھا۔ کیا حال ہے ہمارے شیر کا، جو اپنی گول گول آنکھیں ٹمٹما رہا تھا۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی، جب سے اللہ رکھا پیدا ہوا ہے یہ نہ کبھی رویا ہے۔ عموماً بچے اس ایج میں بہت روتے ہیں، ستارہ اور عماد کے ٹائم پر یاد ہے نہ کیسے رات آنکھوں سے گزارتے تھے، ایک پل جو زبان منہ میں ڈالتے ہوں۔ صلہ نے احمد کو پریشانی سے بتایا، ہمیں اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، جو نہیں روتا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات تھی؟ عموماً کچھ بچے نہیں روتے ہوں گے، تم ٹینشن نہ لو، اب میں چلتا ہوں، اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ گھر سے نکلتے وقت غیر ارادی طور پر احمد نے وہاں دیکھا جہاں صبح وہ بوڑھی کھڑی تھی، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ احمد تیز اسپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا فیکٹری کی سائٹ پر پہنچا۔ پیڑوں کی کٹائی کا کام زوروں سے ہو رہا تھا۔ آصف اور ٹھیکیدار احمد کے پاس آئے اور اسے گلے مل کر مبارکباد دی۔ عموماً سلمان نے انہیں بتا دیا تھا۔ ہماری مٹھائی کہاں ہے؟ ٹھیکیدار نے اپنا بڑا پیٹ کھجاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، مٹھائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی، احمد نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ مزدور جوش و خروش سے پیڑ کاٹ رہے تھے کیونکہ کمپنی ان کو اچھا معاوضہ دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑے
کھنڈر والی پیپل کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ ایک مزدور نے اپنی جیب سے ایک بڑے پیڑ کے تنے پر چلائی اپنی چین سے وہ پیڑ میں اٹک گئی۔ اس نے چین سے آگے پیچھے کی پر وہ ہل نہیں رہی تھی۔ اس نے زور سے چین کھینچی، اس کی چین ٹوٹ گئی۔ اور پھر وہ چین کے تیز دھارے ڈنڈے مزدور کے بازو کاٹتے ہوئے اس کا پیٹ پھاڑ چکے تھے، جس سے اس کی آنتیں باہر آ گئی تھیں۔ خون کا فوارہ اس کے اندر سے نکلا اور وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر سب اس کی طرف بھاگے۔ احمد، آصف اور ٹھیکیدار نے بھی آوازیں سن کر اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ مزدوروں کو ہٹاتے ہوئے آگے آئے۔ سامنے زمین پر ایک مزدور تڑپ رہا تھا۔ اس کے بازو کٹے ہوئے تھے، ایک طرف پڑے تھے، اس کی آنتیں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مزدور توبہ استغفار کر رہے تھے۔ جلدی ایمبولینس کو بلاؤ، احمد نے آصف کو کہا، لیکن مزدور ایمبولینس آنے سے پہلے ہی خون بہنے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پیپل کے نیچے سرسراہٹ ہوتی ہے، سوکھے پتے ہوا میں گول گول گھوم کر بلند آواز ہو کر نیچے گرتے ہیں۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ سلمان نے آگے آ کر دیکھا اور اس کے لواحقین کو بلا کر لاش ان کے حوالے کر دی اور کمپنی کی طرف سے 5 لاکھ روپے ان کو امداد دی گئی۔ ایک دن کے لیے کام روک دیا گیا اور تمام مزدوروں کو چھٹی دے دی گئی۔ ملنگ دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ بے وقوف انسان یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کو ہدایت دے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے آفتوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ آنکھیں بند کر کے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ احمد نے ٹھیکیدار سے کہا، مجھے گھر کے لیے کل وقتی ملازمہ چاہیے جو میری بیوی بچوں کا خیال رکھے اور گھر کے کام بھی کرے۔ ٹھیک ہے، میں ڈھونڈتا ہوں کسی کو۔ ٹھیکیدار نے حامی بھر لی۔ احمد گھر واپس آ گیا۔ آپ آج جلدی گھر آ گئے؟ احمد کو دیکھ کر صلہ نے پوچھا۔ ہاں، آج سائٹ پر ایک سانحہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کام روکنا پڑا۔ میں آرام کروں گا تھوڑی دیر۔ وہ صلہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فریش ہو کر وہ باتھ روم سے نکلا۔ ڈور بیل کی آواز آئی۔ احمد نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عورت ہاتھ میں چھڑی پکڑے جس کی دائیں گال پر مسا تھا اور چہرہ کرخ جیسے کہے، آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ٹھیکیدار صاحب نے بھیجا ہے، آپ کو کام کرنے والی کی ضرورت تھی، عورت نے سنجیدہ اور بھاری آواز میں کہا۔ جی آئیے، میں نے تو آج ہی کہا تھا اور ان کو بہت جلد بھیج دیا۔ آج ہی کہا تھا، ان کو بہت جلد بھیج دیا آپ کو، احمد نے حیرانگی سے کہا۔ جی، وہ مجھے راستے میں ابھی ملے تھے تو انہوں نے آپ کو بتایا۔ مجھے بھی کام کی ضرورت تھی تو میں فوراً آ گئی۔ آپ کی طرف عورت نے جلدی سے جلدی بتایا۔ باہر 2-3 آوارہ کتے اندر کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں بھونک رہے ہیں؟ احمد نے سڑک کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک، یہ تو اچھا ہو گیا، چلیے میں آپ کو اپنے بیوی بچوں سے ملواتا ہوں، آپ بیٹھیے یہاں۔ احمد نے صلہ بچوں کو بلایا۔ وہ سب ہال میں آ گئے۔ ان کو میں نے کھڑکی کی دیکھ بھال کے لیے بلایا ہے، ساتھ میں یہ آپ لوگوں کا خیال بھی رکھیں گی۔ بچوں کو وہ عورت پسند نہیں آئی تھی، وہ بھی بچوں کو گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ اماں ستارہ کے پیچھے چھپ گیا، اسے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ صلہ نے پوچھا۔ جو مرضی مزید رکھیں، عورت نے کہا۔ جی کیا مطلب؟ احمد نے پوچھا۔ مطلب کانتا نام ہے میرا، قہر بھرا لہجہ۔ یہ کیسا نام ہے؟ کانتا۔ صلہ نے کانتا پہ خاصا زور دے کر پوچھا۔ میں نے کہا تھا جو مرضی رکھ لو، سرد لہجہ۔ یہی بچے ہیں بس؟ آپ کے دوسرا بچہ کہاں ہے؟ عورت نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا۔ احمد اور صلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی آپ کو کیسے پتا؟ ہمارا اور بھی بچہ ہے۔ صلہ نے کھجتی نظروں سے عورت کو دیکھا۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ مجھے ٹھیکیدار صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کے 3 بچے ہیں۔ جلدی سے صفائی پیش کی۔ اچھا جی، ہمارا ایک اور بچہ ہے، ابھی وہ کچھ دن کا ہے اور وہ کمرے میں ہے، احمد نے ہنس کر بتایا۔ اور آپ کی سیلری کتنا لیں گی؟ گھر کے کام کاج کرنے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، جو آپ دے دیں وہ لے لوں گی، اور جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ میں لے لیتی ہوں۔ اس نے کچن کی ساتھ والے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ رہتی کہاں ہیں؟ مطلب آپ کا گھر وغیرہ؟ احمد نے پوچھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، جہاں کام کرتی ہوں وہاں ہی رہتی ہوں۔ آپ کے گھر میں بھی تو کوئی ویران کمرہ ہوگا، مطلب فالتو کمرہ؟ عورت نے پورے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ایک کمرہ ہے پر اس میں سامان رکھا ہوا ہے، صلہ نے بتایا۔ میں اس میں رہ لوں گی، آپ فکر نہ کریں، اس نے جھٹ سے کہا۔ نہیں مطلب وہ سامان سے فل ہے، اس میں آپ کیسے رہیں گی؟
صلہ نے تعجب سے پوچھا۔ آپ مجھے بس وہ کمرہ دکھا دیں، میں رہنے کے لیے جگہ بنا لوں گی۔ اتنے میں آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو، وہ کمرہ اوپر ہے۔ احمد اسے لے کر اوپر آ گیا اور کمرے کا لاک کھولا۔ کمرہ سامان سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ کمرہ، دیکھ لیں آپ، رہ لیں گی آپ اس میں؟ وہ کمرے کے اندر گئی، جہاں جی رہ لوں گی، آپ جائیے، میں اپنا سامان سیٹ کر لوں گی، اور دروازہ بند کر دیا۔ احمد باہر کھڑا کندھے اچکا کر رہ گیا۔ عجیب عورت ہے، اور نیچے آ گیا۔ صلہ اور بچے اس کا نیچے انتظار کر رہے تھے۔ پاپا ہمیں نہیں پسند یہ آنٹی، وہ کیسے عجیب دیکھتی ہیں، عمار نے احمد کو نیچے آتے ہوئے کہا۔ ہاں احمد، مجھے بھی یہ کچھ عجیب ہی لگی۔ عورت نہ کوئی ڈیمانڈ نہ نخرے، فوراً مان گئی کام کرنے کو۔ صلہ نے بھی انکوائری ناگواری سے کہا، ہمیں ایسی ایک سخت عورت کی ضرورت ہے جو تم لوگوں کا خیال رکھ سکے، ایسی عورتیں اچھی ہوتی ہیں گھروں میں، اور مجھے تو بیچاری زمانے کی ستائی ہوئی لگتی ہے، اس لیے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ بھی نہیں کی اس نے۔ احمد نے اوپر دیکھ کر کہا۔ اوپر کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ واپس اوپر چلا گیا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ دیکھ کر احمد کا منہ کھلا کھلا رہ گیا۔ سارا سامان اور فرنیچر ترتیب سے اوپر نیچے لگا ہوا تھا، اور وہ کمرے میں کافی جگہ بن گئی تھی۔ آپ نے یہ سب اکیلے کیسے کیا، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ احمد کی حیرانی کم نہیں ہو رہی تھی۔ کرنے سے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، بس لگن ہونی چاہیے، اور آئندہ اس کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک آواز دینا، میں آ جاؤں گی، گمبھیر آواز میں کہا۔ اس کے چہرے کی کرختگی بڑھ گئی تھی۔ احمد بنا کچھ کہے مڑ گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی اوپر دیکھ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شام کو احمد اور صلہ اپنے کمرے میں نکلے تو چاروں طرف سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صلہ اور احمد نے کچن میں جھانکا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کئی اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے، اور کانتا چھڑی پہ دونوں ہاتھ جمائے ان کے پاس کھڑی تھی۔ بچے بھی خوشبو سونگھتے نیچے آ گئے۔ واہ، اتنے اچھے کھانے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ سب آپ نے بنایا؟ صلہ نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے علاوہ بھی کوئی رکھا ہے آپ کام پہ؟ کانتا نے صلہ کو کشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ نہ ہم نے کوئی برتنوں کا کھڑاک سنا، نہ کوئی آہٹ۔ اتنے کم وقت میں آپ سب بنانا ناممکن لگتا ہے۔ آپ نے کیسے کیا؟ صلہ پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آپ ان سب کی عادت ڈال لو، مجھے زیادہ شور پسند نہیں، اور نہ شور کرنے والے۔ یہ جملہ اس نے بچوں کو دیکھ کر کہا، جو منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ اس کے یوں دیکھنے سے جلدی سے اپنی اپنی پلیٹوں میں جھک گئے۔ آپ ایسا کریں، ایک پیپر پر لکھ دیں آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، تاکہ ہم آگے سے خیال رکھیں۔ صلہ نے منہ بھنا کے کہا اور پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ کھانا واقعی مزے کا ہے۔ احمد نے دوبارہ بریانی کی پلیٹ بھری۔ بچے بھی مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ ماما اور دیجیے بروسٹ کا پیس، کہیں باہر ان آوارہ کتوں کی کھال اور سر پر پڑا تھا۔ کھیلو، خوب سیر ہو کر کھاؤ، خوب سیر ہو کر کھاؤ، تم لوگوں کے لیے ہی بنا ہے۔ کانتا نے بھرپور نظر سر پہ ڈالی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سب پر نیند طاری ہونے لگی۔ سب سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا پچھلا پہر ہے۔ آسمان پہ پورا چاند اپنے تمام تر حسن کے ساتھ آب و تاب سے براجمان تھا۔ کانتا کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو گھور رہی تھی۔ دور بھیڑیے کی بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھتی ہے اور صلہ اور ہمارے کمرے میں جاتی ہے۔ دروازہ بنا آہٹ کے کھلتا ہے۔ کاٹ میں لیٹے بچے کو دیکھتی جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے آنکھ کھولے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بھوشوائی صحیح ثابت ہوئی۔ ایک جن زاد بچہ انسان کے وطن سے پیدا ہوگا اور شیطان کا پیروکار بنے گا، جس کے پاس بے پناہ طاقتیں ہوں گی۔ وہ لوگوں کو بدی کی طرف مائل کرے گا۔ تو تم آخرکار پیدا ہو گئے۔ کیا چاہتی ہو جادوگرنی؟ بچہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ کانتا کے چہرے پہ مکرو مسکراہٹ آتی ہے۔ کئی برسوں سے تمہارے پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہوں اور در در کر بھٹک رہی ہوں۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ صلہ کروٹ لیتی ہے اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ علی علی میرا بیٹا جاگ رہا ہے۔ صلہ اٹھ کر اللہ رکھا کو گود میں اٹھاتی ہے، جو کاٹ میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟
کانتا جادوگرنی اپنی جگہ پر بیٹھتی ہے، اپنی چھڑی دوبارہ زمین پر مارتی ہے، وہ کرسی سمیت جنگل میں پیپل کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بھوشوانی تو سچ ثابت ہوئی، دوسری بھی بہت جلد پوری ہوگی، تم بہت جلد آزاد ہو جاؤ گے۔ ہاں 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 ہاں، بلند کہہ کر فضا میں گونجتا ہے، بہت جلد۔ پیپل کے نیچے کھنڈر زلزلے سے ہلتا ہے، تیز ہوا چلنے لگتی ہے، کانتا کے کپڑے اور بال ہوا میں پھڑپڑانے لگتے ہیں، ہوا کے بگولے سوکھے پتوں سمیت ہوا میں بلند ہوتے ہیں۔ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، بزاد چڑیل۔ ملنگ وہاں آتا ہے اور کڑکدار آواز میں اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہوگا، ضرور ہوگا بڈھے، اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ آب و ہوا ملنگ کی سمت بہنا شروع ہو گئی تھی، اور تم اس دفعہ کچھ نہیں کر پاؤ گے، بس تھوڑا انتظار کرو، ہمارا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ کانتا جوش میں آ کر کہتی ہے، اگر یہ آزاد ہو بھی جاتا ہے، اس کا آزاد ہونا کسی کام نہیں آئے گا جب تک جنزاد انسان کے بدن سے پیدا نہیں ہوگا، اور یہ ہونا ناممکن ہے۔ کوئی جنزاد انسان کے کھوک سے جنم نہیں لے سکتا، ملنگ نے بے فکری سے کہا۔ یہ ممکن ہو چکا ہے۔ بے خبر بڈھے اور مکرو ہنسی کے ساتھ اپنی چھڑی زمین پر دوبارہ مارتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کہہ کے گئی ہے؟ کیا ممکن ہو چکا ہے؟ کہیں جنزاد پیدا نہیں ہوا؟ کہیں پیدا نہیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی سوچوں کو نفی کرتا ہوا پیپل ہوا سے زور زور سے ہلنے لگتا تھا، جس سے پتوں کا شور پیدا ہوتا ہے۔ ملنگ مڑ کر پیپل کو دیکھتا ہے، تم سب فکر نہیں کرو، میں بھی پریشان ہوں، یہ نا سمجھ انسان باز نہیں آئیں گے۔ آج تو تم نے کام میں رکاوٹ پیدا کر دی، پر تم نے بے گناہ انسانوں کا خون نہیں بہا سکتے، وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے کام وہی جانتا ہے۔ احمد صبح سائٹ پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ٹھیکیدار کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ احمد یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے، ہر روز ایک نئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ وہ مزدوروں کو کام جاری رکھنے کا کہتا ہے، وہ پیڑ کاٹنے لگتے ہیں، اور آخرکار وہ ٹائم بھی آتا ہے جب پیپل کے پاس پہنچتے ہیں۔ مزدور اتنا بڑا پیپل دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ملنگ اچانک کہیں سے آ جاتا ہے اور پیپل کاٹنے نہیں دیتا۔ ایک مزدور احمد اور آصف کو آ کر بتاتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ پھر آ گئے، ہمیں پہلے ہی بہت دن ہو گئے ہیں جنگل کی کٹائی کرتے ہوئے، جائیں یہاں سے، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ آصف نے غصے میں کہا، رکو آصف، ایسے بات نہیں کرتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں، بابا جی آپ کو میرے ساتھ آئیں۔ بابا جی جو بھی بات ہے آپ مجھے بتائیں، آپ پیڑ کیوں نہیں کاٹنے دیتے؟ احمد نے ملنگ سے پوچھا۔ تم نہیں جانتے اس پیڑ کی اہمیت کو، یہ کوئی معمولی پیڑ نہیں ہے، یہ کالا بے نیکی اور بدی کے بیچ حائل دروازے کا، اگر یہ تالا ٹوٹ گیا تو بدی پھر سے غالب آئے گی نیکی پر۔ ملنگ نے پراسرار طریقے سے احمد کو بتایا، تالا، دروازہ، نیکی، بدی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کھل کر بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ احمد نے ناسمجھی سے سر کھجایا۔ لگتا ہے تمہیں بتانا پڑے گا، تو پھر سنو۔ ملنگ کھوئے انداز میں گویا ہوا، ان دنوں میں زندگی کوئی 10ویں یا 12ویں بہار دیکھ رہا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں تھا، گاؤں کیا تھا، گنتی کے چند گھر تھے، وہ بھی دور دور۔ ہم لوگ مویشی پالتے اور کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے تھے۔ ہمارے گنتی کے چند گھر مسلمان تھے، باقی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے گھر سے کوئی 2-3 میل دور ایک کلیسا تھا، ہر طرف امن ایمان تھا، جب تک وہاں ایک بوڑھا پادری نہیں آیا تھا۔ وہ کالے علم کا ماہر پادری کے روپ میں شیطان کا پیروکار تھا، جو نوجوانوں کو ورغلاتا اور شیطان کی پرستش کرنے کو کہتا۔ کئی نوجوان اس کے بتائے راستے پر چلنے لگتے اور شیطان کی پرستش کرنے لگے۔ وہ عیسائیت کی آڑ میں لوگوں کو شیطان کی بیعت کرانے لگا۔ چوک در چوک لوگ کلیسے میں شیطان کی پرستش کرنے لگے۔ کئی بوڑھے اور پڑھے لکھے عیسائیوں نے آواز اٹھائی، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ بوڑھے پادری کو کلیسے سے نکالنے کے لیے کہتے۔ پھر اچانک ان لوگوں کی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی۔ کسی نے ان کے سر کاٹ کر ان کے جسم گاؤں کے باہر درخت پر لٹکا دیے۔ سب کو پتا تھا یہ کس کا کام ہے، پر اس کی دہشت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی اس کا نام لینے کی۔ کلیسے سے صلیب اتار لی گئی، اس کی جگہ شیطان کی مورتی رکھی گئی۔
اس مورتی کا جسم انسانی اور سر کسی گائے سے مشابہت رکھتا تھا، جس کے 2 بڑے بڑے سینگ ماتھے سے آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کھلم کھلا لوگوں کو شیطان کی پرستش کرنے کا کہا اور اس کا اعلان کرنے لگا، جو اس کی بات نہ مانتا اس کی سرکٹی لاش کسی درخت پر جھولتی نظر آتی۔ بھینسوں کا دودھ خشک ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کے پاس جو اناج جمع تھا وہ ان کو کیڑا لگ گیا، بھوک سے لوگ مرنے لگے۔ جو شیطان کی پرستش کرتا اناج اس کے گھر خود بخود پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر لوگ شیطان کو سجدہ کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں شیطان کا پیروکار بن گیا۔ لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں بسر کرنے لگے، دولت کی ریل پیل ہو گئی، لوگ خدا کو بھول گئے، دن رات شیطان کو سجدے کرتے۔ ایک دن پادری نے کہا، شیطان تمہارے بچوں کا خون مانگتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تمہیں اپنے بچے شیطان کو بھینٹ چڑھانے ہوں گے، نہیں تو وہ تو تم سے ساری عیاشیاں چھین لے گا، تم پہلے کی طرح ہو جاؤ گے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ لوگوں نے اس ڈر سے اپنے معصوم بچے شیطان کی بھینٹ چڑھانے شروع کر دیے، لیکن بدی جتنی مرضی بڑھ جائے ایک دن اس کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ معصوم بچوں کے گلے شیطان کے قدموں میں کاٹے گئے، شاید آپ ان کے گناہوں کا گھڑا بھر گیا تھا۔ ایک دن گاؤں کی مسجد میں 2 سفید پوش درویش آئے اور انہوں نے وہاں آ کر اذان دی، جسے سن کر وہ پادری غصے سے پاگل ہو گیا اور انہیں مارنے کے لیے لوگوں کو کہا۔ لوگ مسجد کے سامنے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور ان سفید پوش پادریوں کو مسجد کے باہر آنے کا کہا۔ درویش مسجد سے باہر آئے، انہوں نے لوگوں کو رائے حق خدا یکتا پر ایمان لانے کو کہا۔ جس راہ پر تم چل پڑے ہو یہ تمہیں سیدھا سادہ جہنم میں لے جائے گا، جو تم سودا کر بیٹھے ہو اس میں نرا گھاٹا ہے، اس لیے کلمہ پڑھو، اور رب معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پر لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں مارنے کے لیے بڑھے، پر اصل میں وہ درویش اللہ کے پاک بندے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، پر یہ نافرمان لوگ تیری طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے، تم ان میں سے بہتر معاملہ فرما۔ اللہ کے حکم سے گاؤں کے سب لوگ ہلاک ہو گئے اور وہ درویش کلیسے کی طرف بڑھے اور پادری کو شیطان کی مورتی توڑ کر راہ راست پر آنے کو کہا، پر پادری شیطان پرستی میں اندھا ہو چکا تھا، وہ بات ماننے سے انکاری ہو گیا۔ اسے کلیسے سمیت زندہ غرق کر دیا گیا۔ پادری کالم کا ماہر تھا، اس لیے اس کی جان اتنی آسانی سے نکلنے والی نہیں تھی۔ اس کلیسے کے ملبے کے اوپر ایک تناور پیپل کا درخت اگایا۔ بری طاقتوں نے اسے آزاد کرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ پیپل کو ٹھس سے مس نہ کر سکے۔ پھر ابلیس نے درویشوں سے رابطہ کیا اور کہا، مجھے اور میرے پیروکاروں کو قیامت تک جھوٹ زندہ درگور کر دیا ہے، اسے آزاد کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ درویشوں نے پیشن گوئی کی کہ جب تک اس پیپل کو تب تک یہ آپ کے اندر قید رہے گا، اس کی مدد ایک جن ذات کم کرے گا جو کسی انسان کے بدن سے پیدا ہوگا، اس کے بنا یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اتنی کڑی شرط سے ابلیس کو کھولتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جن ذات انسان کے جسم سے جنے؟ او نہیں جناب، مذاق تھا، تو سیریس ہو گئی ہو؟ ٹھیک ہے، بہت جلد یہ دونوں باتیں پوری ہوں گی۔ ابلیس غصے میں جلتا ان کے پاس چلے جاتا ہے۔ اس پیپل کی نگرانی کے لیے ایک درویش کو مامور کیا جاتا ہے اور پیپل کے گرد گھنا جنگل اگا دیا جاتا ہے، انسان کی دسترس سے دور۔ اس پیپل پر خدا یکتا پر ایمان لانے جنات بسیرا کرتے ہیں۔ پھر ہزاروں سال بعد انسانی آبادی بڑھنے لگی اور جنگلات کاٹ کر شہر آباد ہونے لگے، اور وہ پیپل تمہارے سامنے ہے اور تم اسے کاٹنا چاہتے ہو۔ ملن کی باتیں سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر سبھی کہکے لگانے لگتے ہیں۔ احمد کی بھی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، وہ اور آصف ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنستے ہیں۔ بابا جی، یہ دیو ملائی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تب اچھی لگتی تھی اور ہم ان پہ منوعن یقین بھی کرتے تھے، اور ایک بات ہزاروں سالوں سے آپ ہمیں یہ بتانے کے لیے زندہ ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ پورا گاؤں ہلاک ہو گیا، پھر آپ کیسے بچ گئے؟ کچھ عقل کو ہاتھ ماریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ چاہے ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں، چلو تم لوگ پیڑ کو کاٹو۔ مزدور ہنستے ہوئے پیڑ پر چین سے چلاتے ہیں، چین سہ کی جلتے ہی نہ سنائی دینے والی چیخوں سے پورا جنگل گونج اٹھتا ہے، چرند پرند ہر طرف بھاگنے لگتے ہیں، پرند شور کرتے ہوئے آسمان کی طرف اڑنے لگتے ہیں، پورے جنگل میں ان کے بولنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔
آندھی طوفان، بڑے بڑے مٹی کے بگولے ہوا میں بلند ہونے لگتے ہیں، زمین زلزلے سے کانپنے لگتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عمر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سب واپس بھاگتے ہیں۔ طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ سب کچھ اڑا لے جاتا ہے، پیڑ جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ احمد، آصف اور باقی مزدور ہوا میں چیختے چلاتے سوکھے پتوں کی مانند اڑتے ہوئے دور جا گرتے ہیں۔ ہوا کے بگولے گاڑیاں مشینیں اڑا کر لے جاتے ہیں۔ ملنگ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ اب تباہی ان کا مقدر ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان اپنی مصیبتیں خود بلاتا ہے۔ وہ طوفان اصل میں جنات ہوتے ہیں جن کا مسکن تباہ کر دیا گیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے، ہزاروں سالوں سے ادھر راہ تک رہے تھے، ان کے پورے خاندان آباد تھے، لیکن ان جھٹکے میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا تھا۔ 1 میل تک پھیلا پیپل زمین بوس ہوا پڑا تھا۔ ادھر کانتا کو جنات کا طوفان دیکھ کر علم ہو جاتا ہے کہ پادری آزاد ہو گیا ہے۔ اللہ رکھا سہم جاتا ہے، اسے الہام ہو جاتا ہے کچھ بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ وہ بے چین ہو کر رونے لگتا ہے۔ صلہ اس کی پہلی بار رونے سے بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے شاید طوفان کی وجہ سے ڈر گیا ہے۔ وہ اسے کندھے سے لگاتی ہے۔ اللہ رکھا پیچھے کھڑی کانتا کو دیکھتا ہے جو مکر و فریب کی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ مجھے دے دو کانتا، سرد لہجے میں کہتی صلہ اس کے سرد رویے سے ڈر جاتی ہے، مڑ کر کانتا کو دیکھتی ہے۔ اس کی نظروں سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے۔ نہیں، رہنے دو، میں سنبھال لوں گی اسے، وہ اللہ رکھا کو زور سے بھیجتی ہے۔ میں نے کہا نا مجھے دے دو یہ بچہ، کانتا غضبناک ہو کر کہتی ہے۔ نہیں، میں اپنا بچہ نہیں دوں گی، چلی جاؤ یہاں سے، صلہ اس کی نظروں اور لہجے سے غائب ہو کر کہتی ہے۔ چلی جاؤں گی تم، یہ بچہ مجھے دے دو، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ جن ذات جو تیری کھوک سے جنا ہے، بس اسے مجھے دے دو، میں تمہیں نظر بھی نہیں آؤں گی۔ وہ پیار سے پچکارتے آگے بڑھتی ہے۔ رک جاؤ، وہاں نزدیک مت آنا، یہ کیا بکواس کر رہی ہے، میرا بچہ ہے، کسی جن ون کا نہیں، میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ صلہ نے ساری ہمت جمع کر کے کہا۔ شوق سے بلاؤ، کہو تو میں بلا دوں۔ وہ اپنی چھڑی 2-3 بار زمین پر مارتی ہے۔ ایک پولیس والا اپنی کرسی سمیت وہاں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ پریشانی سے دونوں کو دیکھتا ہے۔ کون ہو تم دونوں اور یہاں کیسے؟ میں تو تھانے میں تھا۔ صلہ کا اس سے برا حال تھا۔ کاٹو تو خون نہیں، اور کوئی خواہش ہو تو وہ بھی بتا دو، کانتا نے کہکا لگایا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو ہم سے؟ میرے بچے کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ صلہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ پولیس والا پریشانی سے کبھی کانتا کو دیکھتا ہے، کبھی صلہ کو۔ آؤ بی بی، مجھے بھی کوئی بتائے گا میں یہاں کیسے پہنچا؟ کانتا نے غصے سے ہاتھ کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا۔ وہ زچ ہوئی، مرغی کی طرح تڑپنے لگا۔ صلہ کے اس گلے سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ خون کا ایک فوارہ اس کی گردن سے پھوٹ پڑا، جس کے چھینٹے صلہ کے کپڑوں اور منہ پر بھی پڑے۔ صلہ سے کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اس کی ممتا اسے کھڑے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے شور کرنے والے قطعی پسند نہیں، کانتا نے تنفر سے تڑپتے ہوئے پولیس والے کو دیکھا جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور دوبارہ صلہ سے مخاطب ہوئی۔ یہ بچہ مجھے دے دے، نہیں تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا جو اس وردی والے کا ہوا ہے۔ آگے بڑھی اور صلہ کا کانپ کے برا حال تھا۔ نہیں دوں گی، اس نے بچے کو اور مضبوطی سے باہوں میں بھینچ لیا۔ ماما، مجھے درد ہو رہا ہے، صلہ کی کانوں سے ایک باریک سی آواز ٹکرائی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں، کانپتی ٹانگوں کو اللہ رکھا کو سامنے کہ صلہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ماما آپ ڈرو نہیں، اللہ نے گول گول آنکھیں چپک کر کہا۔ کچھ دن کے بعد بچے کو بولتا دیکھ کر صلہ ہوش سے بیگانہ ہو کر گر جاتی ہے۔ جنات کا غصہ کم ہوتا ہے، طوفان تھمتا ہے، جنات زمین پر اترنے لگتے ہیں سفید دھوئیں کی مانند۔ وہ ملنگ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، آدم کی اولاد نے ہمیں پسپا کیا، ہمارا مسکن اجاڑ دیا، تو ہماری رہنمائی کر، بے شک وہ زمین پر فساد پھیلانے والا ہے۔ ایک بوڑھا جن ملنگ سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، صبر رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ایک شیطان صفت اس کا پیروکار آزاد ہو گیا ہے۔ بری طاقتیں پھر سے زمین پر اکٹھا ہو رہی ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائیں گی جب تک جن ذات بچہ انسان کے گھر پیدا نہ ہو، اور وہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو انسان اور جنات کا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا، اور ملاپ کے بغیر بچہ پیدا ہونا ناممکن ہے، اس لیے یہ شرط بھی رکھی گئی۔ اس حوالے سے میں بے فکر ہوں۔ ملنگ کی باتیں سن کر ایک جنزادی مضطرب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو سب بتاتی ہے۔ ایک بوڑھی جنزادی بوڑھے جن کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہماری بیٹی جو بچہ جننے والی تھی وہ اس کی کھوک میں نہیں ہے۔ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، بوڑھا جن دھاڑتا ہے۔ جنزادی آگے آتی ہے اور زانوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں ابا، حضور
مجھ سے غلطی ہو گئی. کہاں ہے بچہ تمہارا؟ کہاں چھوڑ آئی ہو؟ اسے بوڑھا جن آگ بگولا ہو جاتا ہے. ہمارے پیڑ کے پاس ایک آدمزاد آیا تھا. میں اسے دیکھ رہی تھی. یہ پہلی بار تھا جب کوئی آدمزاد ہمارے پیڑ کے پاس آیا تھا. وہ پیڑ کو دور سے ہی دیکھتا تھا تو صحیح تھا. وہ پیڑ کے بہت نزدیک آ گیا تھا. جب وہ نزدیک آیا تو میں نے جانا کہ وہ دل کا بہت صاف اور نیک ہے. میں پیڑ سے نیچے آ گئی اور اسے دیکھنے لگی. اسے شاید میری آمد کا الہام ہو رہا تھا. وہ بار بار میری طرف دیکھتا پر میں اسے نظر نہیں آ رہی تھی. یہاں تک بھی سب ٹھیک تھا پر وہ پلٹا اور جھک کر سلیب کو چرا لیا جو میرا تھا اور آپ نے مجھے دیا تھا. وہ اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا اور اس نے اچھا نہیں کیا. میں اپنا سلیب واپس لینے کے لیے اس کے پیچھے گئی. وہ سلیب اس نے اپنی بیٹی کو دے دیا. میں نے غصے میں آ کر اس کے سارے کپڑے پھاڑ دیے. میں نے سوچا وہ اپنے بچوں کو مارے گا اور میں تماشا دیکھوں گی پر اس نے ایسا نہ کیا. وہ اپنے بچوں اور بیوی سے بہت پیار کرتا تھا. یہ دیکھ کر میرا دل پسیج گیا اور مجھے وہ اچھے لگنے لگے. ایک دن وہ گھر نہیں تھا. میں بچوں کی چیزیں چھپا کر ان کے ساتھ کھیل رہی تھی. اپنی چیز نہ پا کر وہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگتے. اس کے بیوی بچوں کی آواز سن کر میں اوپر آئی. مجھے شرارت سوجی. میں نے اسے ڈرانے کا منصوبہ بنایا. جب وہ اوپر آ رہی تھی میں ظاہر ہو کر بچوں کے کمرے سے نکلی اور دوسرے کمرے کی دیوار میں گھس گئی. ڈر کے مارے وہ سیڑھیوں سے گری. میں اس کو مارنا نہیں چاہتی تھی. جب میں اس کے پاس گئی اس کے بچے کی سانسیں سنائی نہیں دے رہی تھیں. وہ ساکت ہو گیا تھا. تبھی وہ گھر میں داخل ہوا اور اسے ہاسپٹل لے گیا. میں بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. ہاسپٹل میں دوسرے آدمزادوں نے یہ کہہ دیا کہ بچہ مر چکا ہے اور اس کی بیوی بھی نہیں بچ سکتی. وہ ٹوٹ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا. مجھے اس پر ترس آ گیا. وہ سب میری وجہ سے ہوا تھا. مجھے آپ کچھ بھی کر کے اس کے بچے اور اس کی بیوی کو بچانا تھا. بچہ مر چکا تھا جو میں چندہ نہیں تھا. میں کیا کر سکتی تھی؟ پھر میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹا اور اپنا بچہ اس کی کوکھ میں منتقل کر دیا جس کی طاقت سے اس کی بیوی ٹھیک ہو گئی اور میں وہاں سے لوٹ آئی. وہ جن ذات بچہ آدم ذات کے بطن سے پیدا ہو گیا ہے. مجھے معاف کر دیں. میں آدم ذات کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی. قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کر بیٹھی ہوں. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ عقل تو اس کا مطلب وہ چڑیل صحیح کہہ رہی تھی. مجھے بھی خبر نہیں ہوئی. ملنگ پریشان ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب پھر سے بدی غالب پر آئے گی. بے گناہوں کا خون ایک بار پھر بہا جائے گا. کہاں ہے وہ بچہ؟ اسے مارنا بہت ضروری ہے. ملنگ تیش میں آ کر کہتا ہے. وہاں سے دور احمر زخمی حالت میں پڑا ہے. اس کی آنکھیں کھلتی ہی درد کی لہر پورے وجود میں دوڑتی ہے. سر میں درد کی کراہٹیں اٹھنے لگتی ہیں. اسے سب کچھ یاد آنے لگتا ہے. وہی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پر اٹھ نہیں پاتا. اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں. اس نے دیکھا کہ زمین میں کھلبلی ہونا شروع ہو گئی. یکایک وہاں سے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلتا ہے جس کی آنکھوں کے علاوہ ماंس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا. وہ ڈھانچہ اس کی طرف بڑھتا ہے. احمر کا اسے دیکھ کر گلا خشک ہو جاتا ہے. وہ چلانا چاہتا ہے پر آواز حلق میں ہی پھنس جاتی ہے. احمر اپنی بیوی کی طاقت مجتمع کر کے کھڑا ہوتا ہے. اپنی بچی ہوئی طاقت مجتمع کر کے کھڑا ہوتا ہے. اپنی ٹوٹی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا دوسری طرف جانے لگتا ہے. اس وقت وہ اپنی تکلیفیں بھول جاتا ہے جو اسے ہو رہی تھی. وہ بس اپنی جان بچانا چاہتا تھا. وہ بار بار پیچھے دیکھتا ہے. وہ ڈھانچہ بھی گرتا پڑتا ہے. اس کے تعاقب میں آ رہا تھا. وہ ایک ٹانگ پر اچھل کے جا رہا تھا. دوسری ٹانگ لٹکی ہوئی تھی. اچانک اس کا پیر ایک جھاڑی سے الجھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا. اس کے حلق سے دلسوز آواز چیخ نکلتی ہے. اس کے دوسرے پیر میں بھی موچ آ گئی. چہرہ بھی شدید زخمی ہو گیا تھا جہاں سے خون رس رہا تھا. اس نے زخمی چہرے کے ساتھ پیچھے دیکھا. وہ کنگال اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا. وہ دونوں ہاتھوں کے استعمال سے اپنے وجود کو کھینچنے لگا. ڈرو نہیں میرے بچے. میرے پاس آؤ. مجھے بس تمہارے جسم کا لباس چاہیے. تم امر ہو جاؤ گے. تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا کس طرح تو نے شیطان کو اپنے جسم کی بھیٹ چڑھا دی. کنگال کہتا ہوا اس کا ایک پاؤں پکڑ لیتا ہے. چھوڑ دو مجھے. کون ہو تم؟ پلیز مجھے جانے دو. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. خدا کے واسطے مجھے جانے دو. احمد منت سماجت کرتا ہے. کنگال ہنستا ہے. خدا کے لیے چھوڑ دوں. اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں تمہیں اس کے لیے کیوں چھوڑوں؟ کئی صدیوں سے میں زندہ دفن رہا زمین کے اندر. تو نے ہی تو مجھے آزاد کرایا ہے. اب ایک اور چھوٹا سا کام کر دو پھر تم آزاد ہو کر کنگال پر جھپٹتا ہے. آزاد ہو کنگال اس پر جھپٹتا ہے. احمد کی چیخیں پورے جنگل کی خاموشی کے ارتقاء کو توڑتی ہوئی مدھم ہو جاتی ہیں. کنگال احمد کے جسم کا سارا خون پی جاتا ہے جس سے ڈھانچے میں خون کی نالیوں کا ایک جال بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کا دل بھی بن جاتا ہے. وہ دھڑکنے لگتا ہے. پھر احمد کو نوچ نوچ کر کھا جاتا ہے جس کے ساتھ ہی کنگال کی ہڈیوں پہ ماंس کے لوتھڑے بننے لگتے ہیں. احمد کا بس ڈھانچہ ہی رہ جاتا ہے اور کنگال
اب مکمل گوشت پوش کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ایمر کی چمڑی پہن لیتا ہے جس سے وہ ایمر کی طرح دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ لمبی سانس لے کر ہوا کو اندر کھینچتا ہے اور خارج کرتا ہے۔ وہ ملبے کی طرف بڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اے برائی کی روح رواں میرے مالک، تیرے نام سے کلیسا بناتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملبہ پھر سے کلیسا بن جاتا ہے۔ وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ برائی کی طاقتوں، آؤ میرے ساتھ برائی پھیلانے میں میری مدد کرو، اور بری طاقتیں کلیسے میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صلہ کو ہوش آتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہے۔ پولیس والی کی سر کٹی لاش جس کا خون فرش پر بہہ کر جم گیا تھا، سر باڈی سے تھوڑا دور پڑا تھا جس پر مکمل مکھیاں منمنائی تھیں۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں عجیب منظر پیش کر رہی تھیں، جسے دیکھ کر صلہ کو الٹی آ گئی اور وہ باہر بھاگی۔ اس ساری صورتحال میں وہ بچوں کو فراموش کر چکی تھی۔ ان کی یاد آنے پر وہ اوپر سر پر بھاگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کا دل اسے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان ختم ہو گئے۔ ستارہ اور اماں اپنے بستروں پر پڑے سو رہے تھے۔ وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ اس نے بیٹھ کر سہارا دیا اور ستارہ کے سراہنے پہنچی۔ ستارہ، اس نے کپکپاتی آواز کے ساتھ اسے ہلایا۔ ستارہ نے کسمسا کے صلہ کو دیکھا۔ ماما! اس کے پکارنے پر صلہ کی جان میں جان آئی۔ میری بچی! پھر اس نے اماں کو ہلایا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں کو گلے لگایا۔ کیا ہوا ماما؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اور یہ آپ کے چہرے اور کپڑوں پر کیا لگا ہوا ہے؟ ستارہ نے پوچھا۔ صلہ نے اپنے کپڑے دیکھے جن پر خون جم کر کالا ہو گیا تھا۔ اسے پھر سے سب یاد آنے لگا تھا۔ پولیس والا کانتا اور اللہ رکھا، اس نے مجھے ماما کہا۔ صلہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میرا بچہ نہیں ہے۔ وہ کون تھی؟ اس نے ایمر کو فون کیا۔ خون سے لت پت انسانی ڈھانچے کے پاس پڑا فون مسلسل بج رہا تھا۔ صلہ نے جھنجھلا کر فون پھینکا۔ اور ایمر کو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ اسے فقیر ملنگ یاد آیا۔ اوہ نہیں، تو وہ سچ کہہ رہے تھے، اس گھر میں آصف ہیں۔ مجھے انہیں ڈھونڈنا ہوگا، لیکن کہاں؟ بچوں، یہیں رہنا اپنے کمرے میں جب تک میں نہ آؤں۔ وہ منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اسی اثنا میں باہر کا دروازہ کھڑکتا ہے۔ اسے لگا ایمر ہوگا۔ وہ بھاگ کر دروازہ کھولتی ہے، لیکن سامنے اسے ملنگ کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ اس کی بات سنے بغیر ملنگ اسے پیچھے ہٹاتا اندر جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ بچہ؟ ملنگ درستگی کے ساتھ صلہ سے پوچھتا ہے۔ صلہ، جو ملنگ کے یوں خود ہی آ جانے سے دل میں خوش ہو رہی تھی، ملنگ کی بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کا کیا تعلق ہے بچے سے؟ صلہ کی ممتا نے زور مارا۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے بیوقوف لڑکی، وہ غفریت کا بچہ ہے، جن زاد ہے وہ۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ ملنگ غصے سے کہتا ہے۔ وہ میرا بچہ ہے، سنا آپ نے؟ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ میرے بچے کے بارے میں ایسا بولیں۔ صلہ بھی آگے سے اسے اسی لہجے میں بات کرتی ہے۔ تم ایسے نہیں مانو گی، سامنے آؤ اور ایسے سچ بتاؤ۔ ایک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور وہ اسی روم میں ظاہر ہوتی ہے جس میں صلہ ڈر کے سیڑھیوں میں سے گرتی ہے۔ تم وہی ہو؟ صلہ اسے پہچان جاتی ہے۔ یہ سچ ہے، وہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ تمہارا بچہ اس ٹائم مر گیا تھا جب تم سیڑھیوں سے گری تھی۔ وہ میرا بچہ ہے، مطلب عفریت کی سنتان ہے۔ وہ ایک جن ذات ہے۔ میں نے ہی اسے تمہاری کوکھ میں رکھا تھا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس نادانی کی وجہ سے انسانیت خطرے میں آ جائے گی۔ جن زادی گلگلے لہجے میں اسے بتاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تم سب کیا کہہ رہے ہو۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ میرا بچہ ہے اور مجھے اسے بچانا ہے۔ اسے ہماری کام والی لے گئی ہے جو پتہ نہیں کیا ناپ شناپ بک رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے ایک پولیس والے کو جادو سے بلایا اور پھر جادو سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر اسے میرا اللہ رکھا بولا۔ اس نے مجھے ماما کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے ماما کہا تھا، اور بیٹھ کر رونے لگی۔ ملنگ سارا گھر دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب وہ جادوگرنی اسے لے گئی ہے۔ ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ وہ اسے پادری کے پاس لے گئی ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اتنے میں سلمان اندر آتا ہے۔ وہ گھر کا حال اور ان سب کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ بھابھی، کیا ہوا آپ کو؟ اور یہ ملنگ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کی نظر سر کٹے پولیس والے پر پڑتی ہے۔ وہ سر سے ٹوپی اتارتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے۔ او میرے خدا، یہ پولیس اچانک تھانے سے غائب ہو گیا تھا اور یہاں اس کی لاش پڑی ہے۔ سب کیا صلہ بھابھی؟ میں بتاتا ہوں۔ ملنگ آگے بڑھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے سب کچھ ایک فلم کی طرح چلنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ملنگ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے
سلمان جھٹکے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب ہوا ہے؟ شاید تم ہماری باتوں پہ یقین نہ کرتے اس لیے تمہیں دکھا دیا ہے۔ عامر کہاں ہے؟ سلمان، وہ اب تک گھر کیوں نہیں آیا؟ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اس کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے کئی بار فون کیے، اس نے پر جواب نہیں دیا۔ صلہ روتے ہوئے پوچھتی ہے، وہ گھر نہیں ہے کیا؟ میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جنگل میں مجھے ہی اس کا موبائل ملا ہے اور جہاں سے مجھے یہ ملا وہاں سلمان خاموشی ہو جاتا ہے۔ صلہ اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے۔ وہاں کیا؟ سلمان بولو، وہاں کیا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر ہلاتی ہے۔ وہاں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا جس کا گوشت نوچ لیا گیا تھا، جیسے گدھ کسی مردار جانور سے گوشت نوچ لیتے ہیں۔ سلمان نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے بتا دیا۔ صلہ نے سلمان کے بازو جھٹکے سے چھوڑے اور اس سے دور ہٹتی گئی جیسے سلمان کو چھوت کی بیماری ہو۔ اس کا چہرہ پتھرا گیا تھا۔ بنا تاثر کے چہرے کے ساتھ وہ سلمان کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ عامر نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ شاید کسی نے اس کا موبائل چرا لیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ عامر نہیں ہو سکتا۔ بھابھی ہوش کریں، سنبھالیں خود کو۔ سلمان آگے بڑھ کر اسے تسلی دیتا ہے۔ ملنگ آنکھیں بند کرتا ہے اور اس کی جگہ کو دیکھتا ہے جہاں وہ ڈھانچہ پڑا ہے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شیطان کے پیروکار نے اس کا جسم چرا لیا ہے، ملنگ کھوئے انداز میں کہتا ہے اور پھر آنکھیں کھول لیتا ہے۔ شیطان کے پیروکار نے کلیسا پھر کھڑا کر لیا ہے۔ باہر کالے بادل چھانے لگتے ہیں، ہوائیں چلنے لگتی ہیں جنہیں دیکھ کر ملنگ کہتا ہے اور وہ انسانی طاقتوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اس بچے کو ڈھونڈ کر مارنا ہوگا۔ چلو۔ وہ جن زادی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ صلہ کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے اور میرے بچے کو مار دیں گے، وہ بڑبڑاتی ہے۔ سب کچھ بھول جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو یہ کہ اسے اپنے بچے کو بچانا ہے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوتی ہے اور سلمان کو دھکا دیتی ہوئی باہر بھاگتی ہے۔ بھابھی رکیے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سلمان بھاگ کر صلہ کو پکڑتا ہے۔ چھوڑ دو سلمان مجھے، میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ سب لوگ اسے مار دیں گے، مجھے کسی بھی طرح بچے کو بچانا ہے۔ صلہ سلمان کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے صلہ بھابھی، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے شیطان کے چنگل سے چھڑا لیں گے۔ تم ہوش سے کام لو، میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، دونوں مل کر مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ۔ سنا تم نے؟ سلمان اسے یقین دلاتا ہے۔ وہ بچوں کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ پادری نے لمبا سا کالا چولا پہنا ہے اور وہ شیطان کی بڑی بڑی مورتیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے ارد گرد شیطانی طاقتیں اس کے حکم کی منتظر ہیں۔ اے میرے مالک برائی کے روح رواں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ تو ہمیں طاقت دے کہ ہم برائی کو پھیلا سکیں اور اچھائی کو مٹا سکیں۔ سب لوگ تیری پرستش کریں اور زمین پر تیرا ہی بول بالا ہو۔ وہ ہوا میں ہاتھ اٹھائے شیطان کو پکارتا ہے۔ کانتا بچہ لیے وہاں آتی ہے۔ شیطان نے تیزی سے سانس لی۔ وہ پادری کو پکارتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو یہ ہے وہ بچہ جو میری مدد کرے گا برائی پھیلانے میں۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے۔ بچہ اپنی گول گول آنکھوں سے حیران اور پریشان اسے دیکھتا ہے۔ وہ پادری کو احمر سمجھتا ہے۔ بابا، وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ پادری عجیب نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ مجھے بابا کہہ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر کانتا کو دیکھتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے جسم کا لباس تو نے چرایا ہے یہ اس کے گھر پیدا ہوا تھا اور یہ تمہیں اپنا بابا سمجھ رہا ہے۔ کانتا اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے۔ پادری اسے پکڑ کر ہوا میں بلند کرتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، تو پھر یہ ہماری پوری ضرورت ضرور مانے گا۔ شیطان کا بیٹا، وہ چلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساری بری طاقتیں بھی دہڑنے لگتی ہیں جن سے دیوار کانپ اٹھتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ ہر چیز کانپنے لگتی۔ کالے بادل گول چکروں میں علاقے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ جاؤ، شیطان کی سنتان کی تیاری کرو، بچوں کو اٹھا کر لاؤ، ان کے خون سے شیطان کو ابھیشیک دیا جائے گا۔ پادری شیطان کے پیروکار جنات کو حکم دیتا ہے۔ وہ اڑتے ہوئے آبادی کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور بچوں کو اٹھا کر کلیسے کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ ایک کریہا شکل جن صلہ کے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے۔ وہ بچوں کی خوشبو سونگھتا ہوا ان کے کمروں تک پہنچ جاتا ہے۔ بچے ڈر کے مارے الماری میں چھپ جاتے ہیں۔ جن کمرے میں چاروں طرف سونگھتا بلغم زدہ بھاری آواز میں کہتا ہے، مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ بچے الماری کے درز سے اسی کری شکل بھیانک جن کو دیکھتے ہیں جس کا منہ کسی چھپکلی کی مانند تھا۔ مات کی چیخ نکلنے لگتی ہے۔ ستارہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ جن تیز سانسوں اور زور سے دھڑکتے دل کی آہٹ سن لیتا ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھتا ہے
اور اس کے پٹ کھول دیتا ہے۔ ڈھونڈ لیا! ستارہ اور عماد کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھتا ہے۔ وہ ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ صلہ اور سلمان جنگل میں پہنچتے ہیں۔ وہاں انہیں 2 بزرگ میاں بیوی نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس جاتے ہیں۔ بزرگ خاتون لیٹی ہوئی ہوتی ہیں اور کافی بری حالت میں کھانستی ہیں۔ صلہ ان کے پاس بیٹھتی ہے۔ انہیں کیا ہوا ہے بابا جی؟ بزرگ سے پوچھتی ہے۔ بیٹا یہ بہت بیمار ہے، اگر اسے کسی ڈاکٹر کو نہ دکھایا تو یہ مر جائے گی، اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں جو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں کہ میں اسے کہیں لے جاؤں۔ خود مزدور ہوں بیٹا، یہ ادھر ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اور میں بھی بزرگ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، چڑیوں زدہ لہجے میں چہرے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ صلہ کو ان پر ترس آ جاتا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل پہنچانے کا سلمان کو کہتی ہے۔ سلمان تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ وہ صلہ کو کہتا ہے کہ ہمیں جلدی وہاں پہنچنا ہے، اور ہاسپٹل یہاں سے دوسری سمت ہے۔ اگر ہم وہاں گئے تو بہت دیر ہو جائے گی، تو کیا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں کسی کی مدد نہیں کی، حالانکہ میں کر سکتی تھی۔ صلہ ان بوڑھے اور لاچار میاں بیوی کو دیکھ کر کہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ان کو جلدی اسپتال چھوڑ کر آنا ہوگا۔ سلمان آگے بڑھ کر بوڑھی عورت کو اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ میں بٹھاتا ہے اور پھر بزرگ کو، اور دونوں بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سلمان جیپ اسٹارٹ کرنے لگتا ہے۔ بوڑھا اس کو بتاتا ہے کہ میں راستے کو جانتا ہوں جو شارٹ کٹ ہے، ہم اسپتال جلدی پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے بابا جی، بتائیں۔ سلمان بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر جیپ دوڑا دیتا ہے۔ کالے بادلوں نے ہر طرف اندھیرا کر رکھ دیا تھا۔ سلمان نے جیپ کی ہیڈ لائٹ جلا رکھی تھی۔ دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستہ کافی اوبڑ کھابڑ تھا، شاید وہ پہاڑی راستے سے جا رہے تھے۔ کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد سلمان نے بزرگ سے پوچھا، آپ نے ہمیں کس راستے پر ڈال دیا ہے؟ آپ بول تو نہیں گئے راستہ؟ نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں بولا، یہی راستہ ہے، تم گاڑی چلاتے رہو۔ سلمان نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور کیا کہ اسے معلوم ہوا تو وہ تو بڑے پہاڑوں کی طرف آگے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے جیپ روکی۔ بابا جی، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اس نے پیچھے دیکھ کر کہا۔ آدھی بات اس کے منہ میں رہ گئی کیونکہ پچھلی سیٹیں خالی تھیں۔ سلمان کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ابھی تک بت بنا پیچھے دیکھ رہا تھا جب صلہ نے زور سے اس کا کندھا ہلا دیا۔ سلمان نے صلہ کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ سلمان نے سامنے دیکھا 2 سفید پوش بزرگ جن کے چہرے نورانی تھے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے جسموں سے سفید روشنی پھوٹ رہی تھی۔ باہر آؤ نیک دل انسانوں، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ سلمان اور صلہ کسی ٹرانس میں باہر نکلے۔ عجیب بات تھی، دونوں کو ان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ یہ وہی سفید پوش درویش تھے جنہوں نے پادری کو زندہ غرق کیا تھا اور گاؤں کو ہلاک۔ ہم تمہیں آزما رہے تھے کہ تم لوگ رحم دل اور نیک انسان ہو کہ نہیں۔ تم لوگ آزمائش پر پورا اترے۔ تمہارا دل صاف، شفاف اور چڑیا کی طرح نرم ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی کہ اچھائی ابھی زندہ ہے۔ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کوئی معمولی انسان تک ٹک نہیں سکتا، اور تم نہتے برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ ثابت قدم رہو گے تو بچ جاؤ گے، اگر تمہارے قدم لڑکھائیں گے تو مارے جاؤ گے۔ وہ انہیں ایک سبز کپڑے میں لپٹی کوئی چیز دیتے ہیں۔ سلمان اسے پکڑ کے کپڑا ہٹاتا ہے اور اندر سے روشنی کی طرح چمکتا ہوا ایک خنجر نکلتا ہے جس پر کچھ آیات لکھی ہوتی ہیں۔ وہ خنجر ہوا میں بلند کرتا ہے جو اندھیرے کو چیر کر روشنی پیدا کرتا ہے۔ اسے اپنے پاس رکھو، کبھی یہ تمہارے کام آئے گا۔ اس شیطان کے پیروکار کا خاتمہ صرف وہ عفریت کا بچہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، اور اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے تو اس بچے کو اس خنجر سے ہلاک کرنا ہوگا، نہیں تو برائی اچھائی پر غالب آ جائے گی۔ درویش کی بات سن کر صلہ کے دل پر گھونسا پڑتا ہے۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچتی ہے، کہتی ہے کچھ نہیں۔ درویش اس کی حالت سے واقف ہوتے ہیں۔ میری بچی، حق کی راہ پر بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو انسان قربانی یا اثار کا جذبہ نہیں رکھتا وہ کبھی بھی دنیا یا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں سے آزمائشیں مانگتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے آزمائش میں پورا اترتا ہے وہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ اب جاؤ، تمہارا کڑا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ واپس مڑ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے سامنے دیکھتے ہیں، ان کو وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ جگہ سنسان ہوتی ہے جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ سفید پوش کھڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سلمان؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کس قربانی کی بات کر رہے تھے اور یہ کون تھے؟ کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ صلہ اپنا چہرہ گود میں گھیر لیتی ہے۔
سب اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ سلمان جیپ اسٹارٹ کر کے جنگل میں کلیسے کا رخ کرتا ہے۔ ادھر ملنگ اور خدا یکتا پر ایمان رکھنے والے جنات کلیسے کے باہر پہنچتے ہیں۔ ملنگ پادری کو للکارتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور معافی مانگے۔ پادری بچے سمیت باہر آتا ہے۔ ملنگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل احمر کی طرح دکھتا ہے۔ اس بار ہا کیا کہا میں اس سے معافی مانگوں؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے میں کمزور تھا لیکن اب میں بہت طاقتور ہوں۔ مجھے شیطان نے بے پناہ طاقتیں دی ہیں۔ اوپر سے یہ بچہ جو کمال کی طاقتیں رکھتا ہے، یہ میری حفاظت کرے گا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اس دفعہ میں امر ہو جاؤں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ طاقت کے نشے میں چور ایک بلند کہکہ لگاتا ہے۔ ملنگ جنات کو اس پر حملہ کرنے کو کہتا ہے۔ جنات آگے بڑھتے ہیں۔ پادری بچے کو کہتا ہے، میرے بچے، ان سب نافرمانوں کو میرا غلام بنا دو۔ بچے کے ہاتھ سے بجلیاں نکلتی ہیں اور وہ ان جنات پر گراتا ہے جس سے وہ سب پادری کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ اور اس بڈھے کو کلیسے کے باہر ٹانگ دو تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو بھی شیطان کی نافرمانی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ پادری تیش میں آ کر کہتا ہے۔ بچہ پھر جادو سے ملنگ کو کلیسے کے باہر ٹانگ دیتا ہے۔ جنات آبادی سے بچے اٹھا لائے تھے۔ پادری نے ان میں سے 2 بچے نکالے اور باقیوں کو جادو سے ہپنوٹائز کر کے ان کے دماغوں کو کنٹرول کر لیا تاکہ آئندہ شیطان کی بھینٹ چڑھا سکے۔ پادری نے ان 2 معصوموں کے خون سے شیطان کی مورتی کو دھویا اور باقیوں کو شیطان کو سجدہ کرنے کو کہا۔ عمار، ستارہ اور باقی بچے شیطان کے آگے سر جھکانے لگے۔ میرے مالک، برائی پھیلانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت جلد سب لوگ اب تیزی سے پرستش کریں گے۔ پادری گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ساری بری طاقتیں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہیں۔ کلیسے کے اوپر بادل گہرے کالے رنگ کے منڈلانے لگتے ہیں۔ بارش تیز ہوا کے ساتھ برسنے لگتی ہے۔ ہر طرف پانی اور کیچڑ ہو جاتا ہے۔ زمین پھٹنے لگتی ہے اور نیچے پاتال سے لوگ عجیب و غریب مخلوق کیچڑ سے لت پت باہر آنے لگتی ہے۔ ادھر سلمان اور صلہ بھی کلیسے کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ زمین سے نکلتی عجیب و غریب اور ہیبت ناک چہروں کو دیکھ کر صلہ اور سلمان ڈر جاتے ہیں۔ یہ کیا بلائیں ہیں؟ اف میرے خدایا! صلہ ان کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتی ہے۔ اتنی ڈراؤنی اور کڑی! سلمان بھاگ کر جیب سے اس سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا خنجر نکالتا ہے اور صلہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ صلہ اپنے مہربان کی طرف دیکھتی ہے جس کے خوبصورت چہرے سے بارش کا پانی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ بنا کسی رشتے کے اس کی مدد کر رہا تھا۔ سلمان اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، چلیں۔ جیسے وہ سر ہلا کر ہاں کہتی ہے۔ ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں صلہ کا ہاتھ پکڑے وہ کلیسے کی طرف بڑھتا ہے کہ اچانک ایک 6 ٹانگوں والا بھیڑی نما جانور زمین سے نکل کر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ صلہ، میرے بچے، پیچھے رہنا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خنجر تھامتا ہے۔ وہ بھیڑی نما جانور ان کی طرف دوڑتا ہے۔ سلمان خنجر پوری قوت سے گھماتا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ وہیں تڑپ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ چلو، وہ اپنا ہاتھ صلہ کے آگے پھیلاتا ہے جسے بنا تامل وہ تھام لیتی ہے۔ بارش کے ساتھ آسمانی بجلی بھی جھانکنے لگتی ہے۔ پھسلن زدہ راستے سے گزرتے ہوئے صلہ پھسل کر کمر کے بل گرتی ہے۔ اس کا ہاتھ سلمان سے چھوٹ جاتا ہے۔ تبھی صلہ کے نیچے زمین پھٹتی ہے اور وہ دونوں ہاتھ اسے پیروں سے تھام لیتے ہیں۔ کوئی چیز اسے زمین کے اندر کھینچنے لگتی ہے۔ صلہ چلاتے ہوئے اس میں دھنس جاتی ہے۔ سلمان نے خنجر پھینک کر بھاگ کے صلہ کے ہاتھ پکڑے اور زور سے کھینچنے لگا۔ وہ پوری طاقت لگا کر بھی اسے اوپر نہیں کھینچ پا رہا تھا۔ صلہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر جا رہی تھی۔ سلمان، مجھے بچاؤ! سلمان! صلہ چیخ رہی تھی۔ سلمان نے کچھ سوچ کر صلہ کے ہاتھ چھوڑے اور خنجر اٹھا کر دھڑاڑ میں چھلانگ لگا دی۔ دھڑاڑ پانی سے بھر رہی تھی۔ نیچے ایک کنگال ہے جس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ وہ صلہ کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ سلمان نے خنجر کے واسطے اس کے بازو بھی کاٹ دیے۔ صلہ رینگتے ہوئے باہر نکلی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کنگال کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کی ٹانگوں کو تھام رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گرفت سے اپنے پیر آزاد کرائے۔ سلمان نے باہر نکل کر صلہ کو اٹھایا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ چلو صلہ، جلدی کرو، ہمیں چرچ پر جلدی پہنچنا ہے۔ وہ ان کئی جانوروں سے پیچھے بچاتے بچاتے چرچ کے سامنے پہنچے جہاں ملنگ کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ بابا جی، آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ سلمان آگے بڑھا۔ وہ شیطان کا پیروکار اب اور بھی طاقتور ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ عفریت کا بچہ، اور جب تک وہ اس کے ساتھ ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے اچھے جنات کو بھی اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ملنگ اچانک
ملنگ کی نظر اچانک خنجر پر پڑتی ہے۔ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس پر تو کسی بھی شیطانی طاقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سلمان نے انہیں سارا واقعہ سناتا ہے۔ تو پھر جہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اندر اور اس کے ناپاک شہر سے زمین کو پاک کر دو۔ صلہ اور سلمان اندر جاتے ہیں۔ ٹھٹک کر رک جاتے سامنے کانتا کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر مکروہ ہنسی ہنستی ہے۔ اپنی موت کے منہ میں خود ہی مرنے چلے آئے ہیں، بے وقوف انسان۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو شیطان کو سجدہ کرو، میں تمہیں بخش دوں گی۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف، اور کون کسے مارتا ہے۔ سلمان صلہ کو ایک ہاتھ سے پیچھے رہنے کا کہتا ہے۔ تو چلو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ کانتا ایک ہاتھ اٹھاتی ہے اور پاس پڑا ایک مجسمہ اس کی طرف پھینکتی ہے، جسے سلمان بروقت جھک کر اس کا وار ناکام بنا دیتا ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی دم ہے تو مجھ سے جادو کے بغیر لڑ کر دکھا، پھر میں مانوں تو کتنی طاقتور ہے۔ سلمان ایک چال چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس سے نہیں جیت سکتا۔ اپنا لک آزمانے میں کیا برائی ہے؟ کانتا اس کے دام میں آ جاتی ہے اور اس سے جادو کے بغیر لڑنے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ایک عام سا آدم زاد اس کا کیا بگاڑ لے گا۔ وہ اپنی چھڑی کو تلوار میں بدلتی ہے۔ صلہ بھاگ کر ایک پلر کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ وہ دونوں گول گول گھومتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، پھر بھاگ کر ایک دوسرے پر خنجر اور تلوار سے حملہ کرتے ہیں۔ پاک خنجر جیسے ہی ناپاک تلوار سے ٹکراتا ہے، تلوار دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ کانتا کی ساری طاقتیں اس چھڑی سے ہوتی ہیں۔ تلوار کو دو ٹکڑوں میں ٹوٹتا دیکھ کر وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے پاگلوں کی طرح سلمان پر حملہ کر دیتی ہے۔ سلمان اس کے ہر وار کا بھرپور جواب دیتا ہے۔ وہ پوری طاقت سے جوابی حملہ کرتا ہے۔ کانتا اس کا خنجر والا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ سلمان کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں بلند کرتی ہے۔ سلمان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ وہ کسی پرندے کی طرح پھڑپڑاتا ہے۔ صلہ کی جان حلق میں پھنس جاتی ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے۔ اسے زمین پر پڑا خنجر نظر آتا ہے، پھر اس میں اتنی طاقت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ بھاگ کر خنجر اٹھاتی ہے اور وہ خنجر کانتا کے بازو پر مارتی ہے۔ کانتا تنفس سے صلہ کو دیکھتی ہے۔ اس کی نظروں سے ڈر کے صلہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ کانتا ادمرے سلمان کو پرے پھینکتی ہے اور صلہ کی طرف بڑھتی ہے۔ بے وقوف لڑکی، میں ان کھلونوں سے مر جاؤں گی، وہ غصے سے پھنکارتی ہے۔ اچانک اس کے بازو پر جلن ہونے لگتی ہے۔ وہ رک کر بازو دیکھتی ہے جہاں خنجر کا کٹ لگا تھا۔ یہ کس چیز سے مارا ہے مجھے؟ وہ چیخنے لگتی ہے۔ اس کا جسم سرمے کی طرح زمین پر گرنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کانتا سرمے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر سلمان کے پاس جاتی ہے۔ اس کی اکھڑی اکھڑی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سلمان آنکھیں کھولو، سلمان اب تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے اس کا سینہ دباتی ہے۔ سلمان کانپتے ہوئے دورہ ہو جاتا ہے۔ اس کی سانسیں روانی سے چلنے لگتی ہیں۔ وہ خود پر جھکی صلہ کو دیکھتا ہے جس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ بھیگی آنکھیں سلمان کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ جلدی سے سیدھا ہوتا ہے۔ وہ چڑیل کہاں گئی؟ سلمان چاروں طرف دیکھتا ہے۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، صلہ آنسو صاف کر کے بتاتی ہے۔ سلمان اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تم نے چڑیل کو مار دیا اکیلے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ وہ طاقت مجھ میں کہاں سے آ گئی۔ صلہ خنجر سلمان کو واپس کرتے ہوئے مسکراتی ہے اور وہ چرچ میں داخل ہوتے ہیں۔ سامنے کا منظر سلمان اور صلہ کے لیے ناقابل یقین ہوتا ہے۔ احمد، تم زندہ ہو؟ صلہ پادری کو دیکھ کر کہتی ہے۔ ہاں میری جان، میں زندہ ہوں، احمد کی کھال میں، پادری بولتا ہے۔ ماما، اللہ رکھا پادری کے پیچھے سے نکل کر اڑتا ہوا صلہ کے گلے لگ جاتا ہے۔ میرا بچہ، اسے دیکھ کر صلہ کی جان میں جان آتی ہے۔ وہ اسے بے تحاشا چومتی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ چلو احمد، یہاں سے چلتے ہیں، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گھومتی ہے۔ تم نہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ احمد کی بات سن کر صلہ کے بڑھتے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ اللہ رکھا کو سینے سے لگائے گھومتی ہے۔ احمد اس کے پاس آتا ہے۔ میری ملکہ، اب ہم یہاں رہیں گے، اس کلیسا کے اندر، اب یہی ہمارا گھر ہے۔ صلہ ٹھٹکتی ہے۔ احمد کبھی اسے ملکہ نہیں بلاتا تھا۔ نہیں احمد، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمارے بچے گھر پر اکیلے ہیں اور یہ شیطان کے پیروکار کا چرچ ہے، تم چلو یہاں سے۔ میں ہوں شیطان کا پیروکار اور تم بھی شیطان کی بیعت کر لو، ہم اس دنیا پر راج کریں گے۔ وہ اسے باہوں سے پکڑتا ہے۔ اس کے چھونے سے وہ اجنبیت محسوس کرتی ہے۔ اس کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا جو خاوند کے چھونے سے بیوی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹتی ہے۔ تم میرے احمد نہیں ہو سکتے۔ سلمان صلہ کی طرف حیرانگی سے دیکھتا ہے، جو کافی دیر سے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ ہاں میں نہیں ہوں وہ، پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میری ملکہ بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گی۔
آ جاؤ میرے پاس، پادری باہیں پھیلا کر کہتا ہے۔ دور رہو مجھ سے، میں تھوکتی ہوں تمہاری آمریت پہ۔ وہ اس کے منہ پر تھوکتی ہے جسے وہ غصے سے صاف کرتا ہے۔ بیوقوف لڑکی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بچے کو اس سے چھین کر الٹا ہاتھ اس کو رسید کرتا ہے جس سے وہ اڑ کر شیطان کے مجسمے کے آگے گرتی ہے۔ سلمان اس کی طرف خنجر لے کے بڑھتا ہے، پادری اسے اٹھا کر دیوار میں دے مارتا ہے۔ صلہ سر اٹھاتی ہے، اس کے سامنے کچھ بچے شیطان کے آگے جھکتے دکھائی دیتے ہیں جن میں ستارہ اور عماد بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس جاتی ہے پر وہ ہوش سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ ستارہ، عماد، ہوش میں آؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ گناہ ہے، ایسا مت کرو۔ وہ مسلسل سجدے کیے جاتے ہیں۔ پادری زوردار کہکہ لگاتا ہے، اچھا تو یہ بچے تیرے ہیں، اب تو اور بھی مزہ آئے گا تجھے جھکانے میں۔ وہ ستارہ کو اپنے پاس بلاتا ہے، وہ کسی ربوٹ کی طرح چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ صلہ اسے روکتی ہے پر اس کی بات نہیں سنتی۔ پادری اسے کہتا ہے کہ اپنا ایک ہاتھ کاٹ لے۔ سنتے ہی صلہ کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ اٹھنا چاہتی پر اٹھ نہیں پاتی، اس کا نچلا حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ستارہ ایک تیز آلہ دھار اٹھاتی ہے اور اس سے اپنا ایک ہاتھ کاٹ لیتی ہے۔ اس کے بازوؤں سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگتا ہے۔ صلہ چلاتی ہے، نہیں ایسا مت کرو، اور ستارہ پھٹی پھٹی نظروں سے خون بہتا دیکھتی ہے۔ اگر تم شیطان کو سجدہ کرو تو میں یہ سب روک سکتا ہوں۔ پادری صلہ کو کہتا ہے، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، تم چاہو تو مجھے مار لو، جتنی اذیت دینی ہے مجھے دے لو، پر میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ صلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، تمہیں میں اتنی جلدی موت نہیں دوں گا جب تک تم شیطان کو سجدہ نہیں کرو گی، تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، تم ان سب کو مرتا دیکھو گی اور ان کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، صرف تم۔ پادری ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھتا ہے جہاں گول گول آنکھوں سے سب دیکھتا ہے۔ وہ بچہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے جب اس کا شکار ہوتا ہے۔ ستارہ کا خون سارا بہہ جاتا ہے جس سے وہ بے جان ہو کر گر جاتی ہے۔ میری بچی، صلہ کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، شیطان کو سجدہ کر لو۔ پادری صلہ کو کہتا ہے اور عماد کو اپنے پاس بلاتا ہے، چھوڑ دو میرے بچے کو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ان کی جگہ میرا سر قلم کر دو، میں اوف بھی نہیں کروں گی، ان کو جانے دو، رحم کرو ان پر، ان معصوموں نے تمہارے کیا بگاڑا ہے؟ صلہ آنسو سے تر چہرے کے ساتھ کہتی ہے۔ پادری عماد کو جادو کے اثر سے آزاد کرتا ہے۔ مکمل ہوش میں آنے کے بعد عماد رونے لگتا ہے۔ پادری عماد کو جادو کے اثر سے آزاد کرتا ہے۔ مکمل ہوش میں آنے کے بعد عماد رونے لگتا ہے۔ ماما، پاپا، اس ستارہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ کس نے کاٹا؟ وہ صلہ کے پاس جانا چاہتا ہے پر پادری اسے گلے میں بازو ڈال کر روک لیتا ہے۔ رکو میرے بچے، پہلے اپنی ماما کو بولو، جو پاپا کہتے ہیں وہ مان لے، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ پادری اس کے کان کو منہ لگاتا ہے، دور رہو میرے بچے سے، پلید حیوان، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صلہ روندے ہوئے گلے کے ساتھ چیختی ہے، لاکھ کوشش کے باوجود وہ حرکت نہیں کر پاتی۔ ماما پلیز، پاپا جو کہتے ہیں آپ وہ مان لیں۔ عماد روتے ہوئے صلہ کو کہتا ہے، یہ تمہارے پاپا نہیں عماد، یہ شیطان ہے، شیطان۔ صلہ چلاتی ہے۔ پادری ایک چاقو کے ساتھ عماد کے گلے پر کٹ لگاتا ہے جس سے خون کی ایک ایک لکیر پیدا ہوتی ہے۔ عماد درد سے چیختا ہے، اس کے گال سے خون بہہ کر شرٹ پر گرنے لگتا ہے، پھر وہ اس کا ایک کان کاٹ دیتا ہے۔ ماما، وہ صلہ کو پکارتا ہے، اس کی درد بھری آواز سے صلہ کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ میرے بچے، میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ صلہ کو درویش کی بات یاد آتی ہے، حق کی راہ پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ صلہ منہ اوپر کر کے خالق کو پکارتی، یا اللہ ہماری مدد فرما، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کی تھی، یوسف علیہ السلام کی کنویں میں کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب پہ کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے نیل میں کی تھی۔ تو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہم پر رحم فرما، اس شیطان نما حیوان کو عبرت کا نشان بنا دے، مجھے اتنا نہ آزما، میری آزمائش میں نرمی فرما، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر یہ میرے ایمان کی آزمائش ہے تو میں اپنے بچے، اپنا شوہر، اپنی جان، سب کچھ تجھ پر قربان کرتی ہوں۔ مرتے وقت میرے لبوں پر میرے سونے پاک کا کلمہ ہو۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اور سجدہ ریز ہو جاتی ہے، آنکھیں شدت سے غم سے سرخ ہو جاتی ہیں اور ان سے آنسو متواتر بہتے ہیں۔ وہ سنتا ہے جو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک ماں کی دعا عرش پر پہنچ جاتی ہے اور اللہ کی مدد اپنے نیک بندوں کے لیے ضرور پہنچتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، غرور سے بھرا کہکا بلند ہوتا ہے، پکار لے جسے پکارنا ہے، پکار لے، یہاں تیری مدد کو کوئی بھی نہیں آنے والا ہے، تجھے شیطان کو سجدہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ عماد کے گلے پر
تیز دھار چاقو چلا دیتا ہے۔ عماد زمین پر تڑپنے لگتا ہے۔ صلہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتی، وہ اللہ کی مدد کی منتظر ہے۔ سر اٹھاؤ بیوقوف لڑکی، یہاں تیری مدد شیطان کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ وہ صلہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے۔ لگتا ہے تو نہیں مانے گی میرے بچے، اٹھا وہ خنجر اور کاٹ دے سر اس نافرمان کا۔ پادری صلہ کے پاس بیٹھے بیٹھے بچوں کو کہتا ہے۔ وہ سلمان کے پاس بڑا خنجر اٹھاتا ہے اور ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کہنے والے نمرود ایک مچھر سے مروانے والے کی مدد آ پہنچی، جن کو بڑا زوم تھا۔ نیل میرے حکم سے بہتا ہے، اس کو اس میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنانے والے کی مدد آ پہنچی۔ دیو ہیکل ہاتھیوں کو جنگ کے میدان میں ننھے ابابیلوں سے مروانے والے کی مدد آ پہنچی۔ صلہ سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اللہ رکھا کو دیکھتی ہے۔ بچہ بھی اسے دیکھتا ہے۔ شاباش میرے بچے، کاٹ دو گردن ایک ہی جھٹکے سے، پادری بچے کو کہتا ہے۔ میرے بچے، صلہ ممتا سے لبریز لہجے میں پکارتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بچہ خنجر اٹھا کر ایک ہی جھٹکے میں سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ باہر آسمان پر بجلیاں کڑکتی ہیں، بادل اور زور شور سے برسنے لگتا ہے۔ صلہ پھٹی پڑی نگاہوں سے پادری کی سر کٹی لاش کو چلتا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شیطانی طاقتیں چیخنے چلانے لگتی ہیں۔ پورا جنگل آہو پکار کی گونج سے گونج اٹھتا ہے۔ زمین سے نکلتی عجیب و غریب مخلوق پھر سے زمین کے اندر گھسنے لگتی ہیں۔ صلہ اللہ رکھا کو پاؤں میں بھینچ لیتی ہے۔ میرے بچے، تو نے ثابت کر دیا تو میرا ہی بیٹا ہے۔ وہ سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ جنات آزاد ہو جاتے ہیں اور صلہ اور بچے کی گرد اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ ملنگ بھی آزاد ہو کر وہاں آ جاتا ہے۔ تبھی عفریت شیطان کے مجمع سے آواز آتی ہے، تو نے میری نافرمانی کی ہے، اس کی سزا تم کو اور تمہاری ماں کو ضرور ملے گی۔ تمہاری ساری طاقتیں چھین کر تم دونوں ماں بیٹے کو پاتال لوک میں قید کرتا ہوں۔ اور آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ صلہ ڈر جاتی ہے اور ملنگ کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ زمین بچے اور جن زادی کو نیچے کھینچنے لگتی ہے۔ صلہ پریشان ہو جاتی ہے، میں ماں ہوں اس کی۔ وہ نہیں، وہ چلاتی ہے، وہ اپنے دو بچے اور شوہر کھو چکی ہے، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی۔ تم اس کی حقیقی ماں نہیں تھی، ملنگ کہتا ہوا باہر جانے لگتا ہے۔ جنات بھی غائب ہونے لگتے ہیں، اس کے ساتھ خنجر بھی غائب ہو جاتا ہے۔ صلہ وہ زمین کو ہاتھوں سے ٹٹولتی جہاں سے اللہ رکھا اندر گیا تھا۔ سلمان کو ہوش آتا ہے، وہ صلہ کو زمین کے چھوتے دیکھتا، وہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے اور صلہ کے پاس جاتا ہے۔ یہاں ابھی کیا ہوا تھا وہ صلہ سے پوچھتا ہے۔ صلہ اسے سب بتاتی ہے اور سلمان روتی ہوئی صلہ کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ وہ کلیسا سے باہر نکلتے ہوئے بارش مسلسل اور لگاتار برس رہی ہے۔ ان کے باہر نکلتے ہی کلیسا زمین بوس ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے بارش پڑ رہی ہے ان کے دماغ ساری پرانی باتیں بھی مٹ رہی ہیں۔ سلمان صلہ کا ہاتھ تھام لیتا ہے کبھی نہ چھوڑنے کے لیے، اور میں اللہ عز و جل کا نام لے کر اس ناول کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہانی میری ضرور پسند آئی ہوگی، اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی کچھ سسپینسفل کہانی ہے۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں ہم اگلی کہانی کے آغاز پہ۔ تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، سب کو رمضان مبارک۔